میں وہ مزمل شاہ کی کوئی جو ایک کوئی ویڈیو ڈھونڈ رہا تھا، اس میں مجھے ایک ریفرنس چاہیے تھا اس کی، ایک اسٹیٹمنٹ، تو جس کے اوپر میرا خیال تھا کہ میں اس کو جو ہے ریکارڈ کر کے تو پھر اس کا میں جواب دوں گا. تو وہ تو ابھی خیر مجھے نہیں ملی، لیکن یہ ہے کہ مجھے اسی دوران جو ہے اس کی ایک اور ویڈیو نظر سے گزر گئی، ہیٹڈ آف افغان ریفیوجیز ان پاکستان، افغانستان ورسز پاکستان ایشیا کپ. یہ غالباً ایک سال پہلے کی کوئی اس کی ویڈیو تھی. اس کو میں نے ویسے سنا تو مجھے بڑا غصہ ہے، میں نے کہا اس کی تو میں خبر لیتا ہوں. جو ابھی میں جو ہے وہ اس کے جو کلپ ہیں وہ بھی لگاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں اس کی جو ہے افغانستان کے اندر کرکٹ کی جو بیک گراؤنڈ میں بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امیر حبیب اللہ غالباً، یس، امیر حبیب اللہ خان کے زمانے میں یا نادر خان کے زمانے میں جو ہے وہاں انگریز جب تھے تو اسی طرح سے وہاں کرکٹ وغیرہ جو ہے وہ رائلز جو تھے افغانوں کے وہاں کھیلا کرتے تھے. لیکن اینی ہاؤ اس ماڈرن دور میں جو ہے وہ جب میں وہاں تھا تو پھر کیونکہ مرتضیٰ بھٹو وغیرہ کے ساتھ ہم تھے تو وہ مرتضیٰ بھٹو کو بھی کرکٹ کا شوق تھا، گو کہ اتنی اچھی تو وہ نہیں جانتا تھا لیکن اس کو شوق تھا تو وہ کھیلا کرتا تھا. تو اسی دوران جو ہے وہ وہاں، بلکہ جب وہ کرکٹ کھیلنے کے لیے باہر نکلتے تھے تو وہاں ساتھ ہی جو کیا فوزیہ اس کی فیوچر وائف، تو وہ سائیکل پر جاتی تھی یوں لو ان فرسٹ سائٹ، اور پھر بعد میں شادی وادی تو اسی طرح سے جب میں جس گھر میں رہا کرتے تھے وہ شیرپور کا علاقہ ہے، جس کو آج شاید منی پاکستان کا نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ بڑا وہاں خیر. تو وہ جو ہے جس گھر میں رہتا تھا وہ ایک بڑا ہسٹوریکل گھر ہے کیونکہ اس کی وجہ دو ہے کہ ایک تو اسی لوکیشن پہ کسی زمانے میں ایک قادیانی کو جو ہے سنسار کیا گیا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں جو جو اس کی جو ہماری مالک مکان عورت تھی، ایک بیوہ عورت تھی جو نرس تھی کابل کے کسی ہاسپٹل میں، اور وہ اس کا جو گریٹ گریٹ گرینڈ فادر جو تھا وہ امین اللہ لوگری ایک شخص افغانستان کی ہسٹری میں گزرا ہے جو بہت بڑا ایک فریڈم فائٹر تھا. تو وہ گھر ایکچولی اس فیملی سے وابستہ تھا. تو وہ امین اللہ لوگری جو ہے اس نے وہاں کوئی الیگزینڈریا برنز تھا، اس کے خلاف بغاوت کا جو ہے اعلان کیا تھا، اور پھر وہ ایک اچکزئی اور یہ دوسرے کچھ لوگ تھے انہوں نے جا کے وہاں حملہ شملہ کیا. یہ ایک ہسٹری کا ایک ہے. تو اسی جب میں نے یہ ٹیم کچھ افغانوں کے ساتھ اور کچھ پشتون ساتھی ہمارے ساتھ جو تھے تو اس طرح سے ایک کرکٹ ٹیم آرگنائز کر لی، اور اس کا نام میں نے رکھا امین اللہ لوگری کرکٹ کلب. تو وہاں یہ جو ہے، بلکہ بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ جب افغانوں کو میں ٹریننگ دیا کرتا تھا تو وہ ظاہر ہے فٹ بال وغیرہ وہاں زیادہ پاپولر تھی اس زمانے میں، تو وہ جب کوئی بال کو ڈرائیو مارنا یہ کرنا تیزی سے گیند، تو وہ کیا کرتے تھے ہاتھ سے روکنے کی بجائے یوز ٹو ہوں گے تو وہ پاؤں سے روکتے تھے، تو ظاہر ہے ہارڈ بال اور یہ لگتی تھی تو بیچاروں کو خیر کئیوں کو انجریز بھی ہوئی اس میں. پھر ہم نے اس کو نہیں، یہ بال ہاتھ سے پکڑو پاؤں سے نہیں. اینی ہاؤ تو وہاں یہ جو تھا ایک مکمل جیسے کہنا چاہیے نیشنل سٹیجز کے اوپر ایک کرکٹ کلب میں نے بنا دی، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے لیے پہلی کرکٹ کلب اگر کوئی کہہ سکتے ہیں تو وہ تھی. اب یہ تھا کہ میں ان کو وہ جو کچھ خوشحال کے جو پاکستان سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹ تھے وہ تو بیسک جانتے تھے کرکٹ کی، لیکن پھر بھی ان کو بھی میں ٹرین کرتا تھا کیسے بال کے لائن میں آنا، کیسے کیونکہ میں ذاتی طور پہ خود بھی پاکستان کے اندر جب ہوتا تھا اسٹوڈنٹ لائف میں، میں سینٹر ماڈل اسکول میں
ایک عرصے کے لیے کیپٹن بھی رہا تھا. پھر اس کے بعد کیونکہ میں نے کہ پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر میٹرک کا امتحان دیا تھا, تو اس میں خیر پھر کلب کرکٹ وغیرہ یہ شوق تھا کرکٹ کھیلنے کا. ہمارے زمانے کی کرکٹ بہت مختلف ہوتی تھی. تو یہ جو ہے اس میں بہرحال وہاں وزیر اکبر خان کا علاقہ جو ہے وہاں ایک کیا کہنا چاہیے, ایک میدان سا تھا, تو وہاں پر جا کے پھر زیادہ تر ٹریننگ وغیرہ میں دیا کرتا تھا. تو یہ جب ونٹر کے بعد وہاں سمر سیزن شروع ہوا تو میں ایک دن وہاں گیا تو دیکھا کہ کچھ انڈینز جو ہے وہاں پر وہ کچھ امبیسی کے تھے, اور کچھ وہاں کوئی انڈین اسکول تھا اس کے اسٹوڈنٹس وغیرہ جو ہیں وہ باقاعدہ پیڈ اینڈ کیا بولتے ہیں اس کو گلوز اینڈ ایوری تھنگ, وہ پراپرلی وہاں کرکٹ کھیل رہے تھے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی جا کے بات کرتا ہوں. تو جیسے ہی میں وہاں گیا تو انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا او آپ پاکستانی ہیں, سوری اب آپ نہیں کھیل سکتے. میں نے کہا یار عجیب بات ہے نہیں ہو. تو وہ پھر میں واپس آ گیا. نیکسٹ ایئر اتفاق آپ دیکھیے کہ انہی کے پاس میں دوبارہ گیا تو میں نے کہا یار یہ پاکستانی کہوں گا تو, حالانکہ ان کو مجھے پہچان جانا چاہیے تھا شکل و صورت سے بھی, لیکن نہیں ہو. تو وہ میں نے جا کے وہاں کہا کہ جناب یہ میں افغان ہوں اور پاکستان میں بڑا وقت گزارا ہوا ہے, میں اس کھیل کو پسند کرتا ہوں اور مجھے بھی آپ کھلا رہے. تو ان میں سے ایک نے جو ہے وہ مجھ سے فارسی میں بھی بات کی, تو ظاہر ہے مجھے اس زمانے میں اچھی یاد بھی تھی. تو اس نے ان کو کہا ہاں یہ لوکل ہی ہے اس کو کھلا لو. اب انہوں نے خیر وہ جو تھے انہوں نے مجھے دور جو بول جاتی تھی خان صاحب بھاگو گیند کے پیچھے, میں ادھر بھاگتا ہے. میں اپنے شو بھی کیا کہ مجھے اتنا پتہ نہیں ہے ٹیکنیکل چیزوں کا, کرکٹ کا یہ وہ. تو خیر وہ آخر میں انہوں نے کہا کہ آؤ جی تم بھی کیسے بیٹ پکڑتے ہیں. میں نے وہ اناریوں کی طرح, تو نہیں ایسے نہیں ایسے پکڑو یہ وہ. میں نے کہا اچھا خیر بہرحال تو وہ گیند آنے شروع ہو گئی. اور ہاں انہوں نے مجھے کہا یہ پیڈ باندھ لو. میں نے کہا ہم افغانی ہیں ہم نہیں ڈرتے, تم لوگ ایسے بزدل ہو یہ وہ. تو انہوں نے کہا نہیں باندھ لو بال لگے گی. تو میں نے کہا خیر اب میں نے ضد بازی میں جو ہے پیڈ بھی نہیں کیے, اور مجھے نہیں پتا تھا ان میں ایک دو ان کے بالر تھے جو رانجی ٹرافی کھیلے ہوئے تھے. تو جناب وہ انہوں نے کافی تکھی گیندیں کرنا شروع کر دی. تو اب میں ایک تو میرا جو سٹائل تھا وہ اناریوں کا جیسے بیٹ پکڑنے کا, اور پھر یہ خیر کافی گیندیں مجھے لگی بھی پہلا تو, اور وہ سارے ہنس رہے تھے, لیکن میں نہیں کوئی بات نہیں. تو وہ یہ ہوا کہ تھوڑی سی بیٹنگ ویٹنگ کی تو ایک سکھ جو تھا وہ کہتا ہے رک جائے اس کو گیند نہ کراؤ. کہتا ہے بیٹ تو اناریاں کرم پھاڑنا میں کٹ مارنا وشوا ناتھ کرا دی. تو افغان نہیں ہوگا. میری ظاہر ہے ہنسی نکل گئی. اس نے کہا تمہیں نہیں پتا ہم وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو پلے ود اینی پاکستانی اور میٹ اینی پاکستانی. اول تو یہاں بہت تھوڑے ہیں لیکن یہ ہماری, اس نے کہا ہاتھ جوڑ کے کہتا پا جی سانو تسی امبیسی چوں نہ کڑوا کے جیل چ نہ کروا دینا تے تسی کرکٹ نہیں کھیل سکتے ساڈے نال. اینی ہو قصہ کوتا وہاں پر ایک طبلہ نواز تھا, دلوی اس کا نام تھا. وہ پتلا سا ایک تھا جو وہاں اس نے کیا بولتے ہیں یہ بھی کرتا تھا, حکیمی کا کام بھی کرتا تھا, یہ جو میڈیسن وغیرہ دیتے ہیں جو یونانی طرز کی, اور وہ اور کافی پاپولر تھا اور اس کی دوائی میں کافی اثر بھی تھا. تو وہ جو ہے وہ جانتا تھا مجھے. تو پھر اس نے کہا کہ یار یہ تو آلریڈی پاکستان کے تو امبیسی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو خود بھاگ کے آئے ہوئے ہیں, پناہ یہاں لی ہوئی ہے, لیٹ ہم پلے. تو اس طرح سے بہرحال یہ ایک جو تھا وہ
سلسلہ شروع ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد پھر آیا ان کے پاس. میں نے کہا بھائی میں نے یہاں افغانیوں کی ٹیم جو ہے وہ بنا لی ہے تو آپ ہمارے ساتھ میچ کھیلیں. تو خیر وہ انہوں نے کہا نہیں یار ہم وہ تو ٹھیک ہے تمہیں کھلا دیا تھا ایک دو بار لیکن سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اس لیے ہم نہیں کھیل سکتے. تو وہاں اسی دوران جو ہے وہ ملاقات تھی ہماری. تو میں نے وہ ڈاکٹر نجیب کے ساتھ, مجھے بڑا یہ ہسٹوریکل ایونٹ ہے, آئی مین بڑی میرے لیے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر نجیب کے ساتھ جب بات ہو رہی تھی تو میں نے اس کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ ہمیں تھوڑا سا فیسلٹیز دیں, کوئی سامان وغیرہ منگوا دیں, کوئی پلیس وغیرہ دے دیں اور وہاں میں افغانیوں کو جو ہے وہ ٹریننگ دوں گا, اور مجھے یقین ہے کہ ان میں پوٹینشیل ہے افغانوں میں, یہ کرکٹ میں اچھے ہو سکتے ہیں, تو آپ برائے مہربانی جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا ذرا. تو اس نے کہا کہ ہاں جب میں پشاور میں نے دیکھا ہے مجھے بھی بڑا اچھا لگتا ہے, وائٹ میں کھیلتے تھے یہ وہ, تو لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ہے انگریزوں کی کھیل ہے اور افغان جو ہیں انگریزوں کی کسی چیز کو پسند نہیں کرتے, اور کرکٹ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, انگریزوں کی کھیل ہے, یہ انگریز ہمارے دشمن ہیں, یہاں یہ کھیل نہیں ہم ہونے دیں گے. تو بہرحال اب کیا میں بتاؤں, جس فٹ بال کو کھیلتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ بھی یورپ اور انگریزوں کی اینی ہو, لیکن وہ ایک واقعہ ہے, اس کے تسلسل کرکٹ کے حساب سے بتا رہا ہوں. تو یس میرا اندازہ بالکل ٹھیک تھا کہ یہ فٹ بال میں اچھے کتنے ہوں گے آئی ڈونٹ نو فار شیور, ہاکی میں کتنے اچھے ہوں گے. بلکہ ہاکی کا ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ساتھ ایک یوسف زئی لڑکا جو تھا جو وہاں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, کابل یونیورسٹی میں, اور اس نے ایک افغان لڑکی کے ساتھ وہاں شادی بھی کی تھی, اور ہم وہاں انوائٹیڈ بھی تھے. بلکہ اینی ہاؤ تو وہ 1980 میں جو ہے جو انہوں نے ٹیم بنائی تھی افغانستان کی ہاکی کی, تو وہ مردان کا یوسف زئی جو تھا یہ اس ٹیم کا کپتان تھا. تو وہ شاید شیور آئی ڈونٹ نو فار شیور, لیکن آئی تھنک کہ وہ 1980 میں جو ماسکو اولمپک ہوئے تھے اس میں وہ گیا تھا افغانستان کی طرف سے. تو یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں پراؤڈلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے سب سے پہلے افغانستان کے اندر کرکٹ کلب بنائی تھی. اور جب میں دیکھتا ہوں افغانوں کو کرکٹ, کیونکہ ٹائم بدل چکا تھا, یہ اب بہت زیادہ, پہلے ہمارے زمانے میں یہ ایک بڑی ٹیکنیکل قسم کی کھیل ہوتی تھی اور آج یہ پاور گیم ہو گئی ہوئی ہے. یہ میرا خیال ہے بہرحال, کیونکہ جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو جو کوئی ڈیفینسو شاٹ کھیلتا تھا تو اس کو بڑا پریز کیا جاتا تھا, کومنٹیٹر کہتا تھا ویری ویل ڈیفینڈڈ اینڈ دس اینڈ دیٹ. تو آج جو ہے جو ڈیفینس کرتا ہے اس کو گالیاں پڑتی ہیں, چھکا مارو یہ وہ, اور یہ پاور گیم ہے. اور اسپیشلی آفٹر یہ جو کرکٹ بیٹنگ ہیلمٹ آ گئے ہیں اس کے بعد تو وہ کرکٹ کا بالکل ہر چیز بدل چکی ہے. اور کسی کو برا لگے یا اچھا لگے, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج ہندوستان کی کرکٹ اتنی اوپر چلی گئی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ بیٹنگ ہیلمٹس آ گئے ہیں. بیٹنگ ہیلمٹ کی وجہ سے یہ ہے کہ فیئر آف فاسٹ بولر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہوا ہے, اور ٹیکنیک کا بھی اتنا کوئی نہیں ہوتا, تو کنیکٹ کرتے ہیں اور چوکا چھکا ہمارا اور یہ وہ. تو ظاہر ہے کہ پھر جب بیٹسمین سیٹ ہو جائے 40-50 رنز کر لے تو اس کے لیے 200 یا 150 سکور کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. تو یہ اس لیے جب تک آپ دیکھیے کرکٹ کے اندر بیٹنگ ہیلمٹس نہیں آئے تھے تو وہ جس ٹیم کے پاس ایکسپریس بالر ہوتے تھے, کوئک بالر, فاسٹ بالر, جو بالکل تھریٹننگ بھی تھے, لائک للی تھامسن, مارشل اینڈ گرفت اور ہال اور
باب ولیز اور کیا نام تھا اس کا، اینی ہاؤ جان سنو، یہ وہ اس قسم کے وہ ایک پورے. تو ان کی گیند جو ہے کیونکہ وہ تیز بالر تھے، اور تیز بالر جو ہے کیونکہ پروٹیکشن تو کوئی ہوتی نہیں تھی. اگر کسی کو ایک بہت اچھا انڈین پلیئر تھا وہ بیک ان 60s وہاں گیا تو وہاں اس کو ویسٹ انڈیز میں گیند لگی اور اس کے بعد اس کا کرکٹ کیریئر ختم ہو گیا. تو اگر اس نے ہیلمٹ پہنی ہوتی تو اس نے وہ ایک تندولکر بننا تھا یا وراٹ کوہلی بننا تھا یا گواسکر بننا تھا. اینی ہاؤ میں یہ فرق بتا رہا ہوں. اور بہت سارے کرکٹ پلیئر ہیں جن کو گیند لگنے کے بعد جو ہے وہ پھر وہ اس کیلیبر کے بیٹسمین نہیں رہے. تو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج جو ہے، کیونکہ انڈیا کے پاس کوئی بہت تیز بالر نہیں تھے، اور جو آسٹریلیا، ویسٹ انڈیز وغیرہ ان کے پاس فاسٹ بالر تھے، اور پھر ہیلمٹ وغیرہ بھی نہیں تھے. تو ڈیفینیٹلی آپ 1976 میں غالباً مجھے یاد ہے کہ وہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیل رہے تھے انڈینز. تو وہ سیریز انڈیا جو ہے وہ جیت سکتا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ 4 فاسٹ بولر رکھ دیے اور شارٹ پچ بولنگ شروع کر دی، جو بہت زیادہ انڈینز جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کیپٹن آئی تھنک بشن بیدی تھا اس زمانے میں، تو اس نے کہا کہ میں اپنے پلیئرز کی سیفٹی کے لیے میچ جو ہے وہ ویسٹ انڈیز کو دے دیا. تو یہ اگر بیٹنگ ہیلمٹ ہوتے تو شاید کیا یقیناً وہ زخمی بھی نہ ہوتے، اور یہ میچ جو ہے یہ سیریز انڈیا شاید جیت جاتا، ڈرا کر جاتے یا کچھ. نہیں ہو. تو یہ فرق ہے. جیسے تندولکر نے بہت ساری سینچریز بنائی ہیں، اور اس کو میرے خیال میں اس نے ٹیسٹ کیریئر میں اس کو کم از کم درجنوں گیند لگے ہیں سر پر. اب امیجن کریں کہ اگر وہ کرکٹ ہیلمٹ نہ ہوتے تو اس نے 50 سینچریوں جوگا رہنا ہی نہیں تھا. اینی ہاؤ اب چیز وہ جو ہے وہ بدل چکی ہوئی ہے کرکٹ کی. تو یعنی یہ تو میں ویسے ہی بتا رہا ہوں. تو یقیناً کیونکہ جب افغانستان کی کرکٹ کھیل رہی ہوتی ہے تو مجھے وہ اپنا ماضی یاد آ جاتا ہے کہ کیسے میں نے، اور آنیسٹلی میں نے آئی پٹ لاٹ آف ایفرٹس افغانوں کو ٹرین کرنے کے لیے. وہ آپ پتہ نہیں کہاں ہوں گے کہاں نہیں ہوں گے، لیکن یس یہ میری خواہش تھی کہ یہاں کرکٹ پاپولر ہو. اور اس کے بعد یہ ظاہر ہے کہ یہ ریفیوجیز جو جب تھے پاکستان میں تو انہوں نے کرکٹ جو ہے وہاں سے سیکھی، اور پھر وہ افغانستان گئے اور یہ تبدیلی آ گئی اور وہ تو. لیکن کیونکہ یہ مینشن نہیں کیا جائے گا افغانستان کی کرکٹ کی ہسٹری جب لکھی جائے گی تو یہ مینشن نہیں کیا جائے گا کہ ایک پاکستانی نے سب سے پہلے یہاں ایک کلب بنایا تھا، کیونکہ میں پاکستانی ہوں. اور اگر میں انڈین ہوتا تو اس کا چرچا ہر جگہ ہوتا. تو یہ میں نے مختصر سی بیک گراؤنڈ بتائی ہے افغانستان کے کرکٹ کے بارے میں. اینٹی امریکہ ریلیاں نکالنے والے پاکستانی اس وقت پورے ملک میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام افغان چنے بھوننے والے اور لوور بینگز ہیں. اس وقت پورے ملک میں ایک افغانو فوبیا کی ویو چلی ہوئی ہے، اور پورے پاکستان کے اندر ٹویٹر پہ آپ کو ٹاپ ٹرینڈ اس وقت ملے گا نمک حرام. ٹھیک ہے. اور بڑے بڑے بلاگر، بڑے بڑے صحافی، بڑے بڑے سوشل ایکٹیوسٹ اور بڑے بڑے سیلیبریٹیز بھی ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ جیسے ہی کل کا میچ پاکستان نے افغانستان سے جیتا ہے تو سب کا اندر کا فوبیا اور سینس آف فیک سپیریورٹی باہر آ گیا ہے. کیونکہ پوری دنیا میں آپ کسی کو یہ کہہ نہیں سکتے ہم تم سے بہتر ہیں سوائے افغانستان کے. ٹھیک ہے. دیٹس یور پرائڈ. سو دیٹس وائی یو ہیو ٹو ٹیل دیم ہاؤ گریٹ یو آر ایز اے نیشن. پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات آپ سب کہیں گے وہاں جو کرسیاں ماری ہیں انہوں نے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بالکل غلط کیا ہے، اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. میں صرف اپنی قوم کے رویے کو ڈسکس کرتا ہوں ہمیشہ، آپ کو بھی معلوم ہے اگر آپ پہلے سے سنتے ہیں تو. سو آئی ول اونلی ڈسکس دا نیشنل پاکستانی سائیکالوجی اگینسٹ دی افغان ریفیوجیز. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ اس پہ اٹیک کر دیں، تو سب مل کے یہ باور کروا رہے ہیں تقریباً 12-13 لاکھ جو افغان باشندے پاکستان میں بسے ہوئے ہیں ریفیوجیز، ان کو کہ تم لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے.
اور تم سب کے سب چنے بھوننے بوٹ پالش کرنے آتے ہو. ہم نے تمہیں نوکریاں دی ہیں, ہم تمہیں روزگار بھی دیتے ہیں, ہم تمہیں پالتے ہیں. تمہاری مجال نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے کرکٹر کے سامنے بھی تم سلیج کر سکو. حالانکہ کھیل کے میدان کے اوپر لاکھوں ایسے واقعات ہیومن ہسٹری میں سامنے آئے ہیں جب ایسا بھی ہو چکا ہے کہ پلیئرز جا کے شائقین کو, اسپیکٹیٹرز کو مارنا شروع ہو گئے, دوسرے ٹیم کے پلیئرز کو. اتنا وائلنس ہوتا ہے فٹ بال کے اندر, این بی اے کے اندر, این ایف ایل کے اندر. آپ کو 2004 کا اگر انسیڈنٹ میں کوٹ. ہاں جی, یہ آپ کلپ سنیں, اس میں جو سنا آپ نے, اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستانیوں کو افغان فوبیا, یہ کہہ رہا ہے. اور پھر آگے وہ جی انہوں نے بدتمیزی کی اور انہوں نے جناب ان کو چنے والی قوم کہا, چنا بیچنے والی, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سلیجنگ اور اس کے اوپر وہ بات چیت کر رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جو بنیادی یہ ہمیشہ وہ بات کرتا ہے جو حقیقت کے اپوزٹ ہوتی ہے. اس مادر چود کو, اس گانڈو کو, اس ماں کے دلال کو, اس مادر چود کو یہ تک نہیں پتا کہ پاکستان فوبیا جو ہے 1947 سے افغانستان کے اندر پوری آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ روشن ہے. اس گانڈو کو, اس نے اتنی گانڈ مروائی ہے نا, میں تمہیں کیا بتاؤں. اس مادر چود کو یہ تک نہیں پتا کہ, اور آگے کہہ رہا ہے کہ افغان فوبیا ہم پاکستانیوں میں ہے. یہ ہے ہسٹری کا جو ہے کو بالکل بدچود کر دینا ہسٹری کو. اس مادر چود, اس گانڈو منڈے کو یہ تک نہیں معلوم کہ جب 1980 میں غالباً یہ پیدا نہیں ہوا ہوگا. اوے ادو تیری ماں جڑی ہے نا, آندے جاندے کو ٹنگا چکوا دی پریکٹس کر دی ہوئے گی ادو, اوکے. تے پھر تو ایسے دوران شاید دوستو 1-2 سال بعد تو پیدا ہو گیا. اوے پین چود, اوے گانڈو, اوے تیری ماں نو یین 1,00,000 سور تیری پین دا پھتا کنجری دے پتر. یار انتہائی جہالت کی. یہ افغان جب آئے ہیں, میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ ہر پاکستانی نے ان کو ویلکم کیا. خان صاحب کہا گیا, حالانکہ ان کو بھی خان صاحب کہتے تھے جو ہزارہ قومیت کے تھے, جن کے ساتھ افغانوں نے بے انتہا ظلم صدیوں سے کر رہے ہیں, جو آج بھی جاری ہے. لیکن ان کو بھی ریسپیکٹ کے ساتھ جو ہے نا یہ کہا جاتا تھا کہ یہ خان صاحب ہیں. پرشین سپیکنگ کو بھی پاکستانی خان صاحب سمجھ کے تو رسپیکٹ کر رہے تھے, اور یہ جناب اسماعیلی کو بھی, کیونکہ ظاہر ہے پاکستانیوں کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ افغانستان میں اندر کون کون سی نیشنل ہیں, کون کون سی لسان ہے, کون کون سا کلچر ہے. اور یہی حال افغانوں کا تھا. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہاں یہ آ کے بتا رہا ہے افغان فوبیا. پاکستان فوبیا کی میں بات بتاتا ہوں. ارلی 50s میں جشن کابل کے اندر جو ہے وہ جناب ہوائی پرچیاں پھینکی گئی کہ پاکستانی ہمارے دشمن ہیں, اور یہ جو ہیں کیا نام ہے دال خور ہیں, یہ کیا بولتے ہیں اس کو, سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں, یہ بہت ساری ولگر چیزیں عام افغانوں کے اندر 40s اور 50s سے ہیں. لیکن اس نے تو گانڈ مروانے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کیا. اوکے, یقیناً جو اس کو لے کے آئے ہیں وہ بچہ باز تھے,
انہوں نے اس کی اچھی خاصی لگائی ہے. پھر اس کے بعد قادیانیوں کی سفارش سے اس کو اینالسٹ. یو آر ناٹ اینالسٹ, یو آر جسٹ اینل اونلی. مارک چوت. تو بھائی واٹ از دس؟ تو یہ میں بتا رہا ہوں جناب علی کہ ایسے مادر چود آ کے جب تاریخ کو الٹ پیش کریں گے, اور پھر یہی گانڈو آدمی جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ جی تاریخ کو مس کیا گیا ہے. ماضی میں بھی جو میں نے ولاگز میں مجھے مجبوراً گالیاں دینی پڑتی ہیں ان کو, ان کی بے شرمی کی وجہ سے ماں چودوں کی. ان کی بولتی بند کر دی ہے میں نے ماں چودوں نے. ایک میرے بیانیے کو جو ہے انہوں نے موضوع نہیں بنا کے بات کی, کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آغا وسیم ماں کو چھوڑ دے گا ان کی. تو یہاں یہ سارے لبرل کو میں چیلنج کرتا ہوں, لیکن کیونکہ یہ میرے قابو آیا ہوا ہے تو میں ایسی مانوں یا کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ کون مجھے پسند کرتا ہے کون نہیں پسند کرتا. لیکن بات یہ ہے کہ یار جو فیکٹ ہیں ہسٹری کے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور یہ ماں چود ہسٹری کو کیسے جو ہے وہ مس کر رہا ہے. تو جناب اگین بالکل یہی فیکٹ ہے کہ پاکستان کے کروڑوں لوگوں نے افغانوں کی مدد کی تھی. اگر یہ ماں چود, اگر یہ گانڈو بد فعلی کروانے سے اس کو فرصت ملتی تو 2 کتابیں پڑھ لیتا, یا ہم جیسوں سے پوچھ لیتا کہ بھئی جناب آپ بتائیں افغانستان کے بارے میں. تو یہ افغانستان ایک ہی موٹو ہے وہاں پر کہ پاکستان بیشنگ جو ہے وہ وہاں سب سے بڑا موٹو ہے. اور یہ کب کا ہے؟ 1947 کا. اور یہ مادر چوت کیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں افغان فوبیا. نو نیور. تو اس طرح سے جو بات بتانے والی ہے وہ یہ ہے جناب کہ بلا شبہ پاکستان کے لوگوں نے ان کو I'm talking about normal ordinary پاکستانی پیپل, انہوں نے ویلکم کیا تھا. یہ ہماری سامنے کی چیزیں ہیں نا. تو یار یہ پاکستان یا ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں افغانوں کا کیا رویہ ہے, ان کی کیا سوچ ہے, اس مادر چوت کو کیا پتا. 1850 60 70 یا اس سے پہلے بھی شاید عام افغانوں میں یہ تھا کہ اگر راستے میں آپ کو ہندی مسلمان ملے اور ساتھ میں سانپ ملے, آپ ہندی مسلمان کو مار دو, سانپ کو چھوڑ دو. اور یہاں ہندی مسلمان جو ہیں انگریزوں کے خلاف جو ہے افغانوں کی جو جنگ ہو رہی ہے اس میں افغانوں کی مدد کر رہے ہیں. اوکے, ہندی مسلمان پھر بعد میں پاکستانی مسلمان جو ہیں اگر رشینز کے اور افغانوں کی جنگ ہو رہی ہے تو جناب یہ وہاں جا کے رشینز کے خلاف لڑتے ہوئے 70-80 ہزار مارے جاتے ہیں. اگر ان کی تیسری اینگلو جو وار ہے جس میں ان کو انڈیپینڈنس ملی انگریزوں سے, خدا کی قسم ہے اس کی وجہ بنیادی یہ تھی کہ پنجاب کے لوگوں نے انگریزی فوج کی سپلائی لائن کاٹ دی تھی, انگریزوں کے خلاف بغاوت برپا کر دی تھی پورے پنجاب میں, اور اس شدت سے وہ بغاوت تھی انگریزوں کے خلاف کہ اس کو ختم کرنے کے لیے ان دا ہسٹری آف سب کانٹیننٹ فرسٹ ٹائم جو ایئر بمبار کیا گیا ہے وہ پنجاب کے لوگوں کے اوپر بم مارے گئے جو افغانوں کی سپورٹ میں جو ہے وہ ان کی سپلائی لائن بند کر رہے تھے, اور ہزاروں پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ کہاں گئے ہیں, افغانستان میں جا کے انہوں نے مدد کی ہے ان کی. اوکے,
اور تو اور یہ کہ وہ کیا نام ہے اس کا، وہ اقبال شدائی کی کتاب پڑھ لے، اس نے کیا لکھا ہوا ہے کہ جناب وہ ساری چیزیں جو ہیں کہ کیسے لوگوں نے وہاں سیکریفائز کیا اور یہ کیا، اور ہمیں انہوں نے افغانوں نے اگنور لسٹ پر رکھا. اوکے. تو میں ہرگز یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی کے خلاف ہوں یا یہ وہ، لیکن میں ایک ہسٹوریکل فیکٹ بتا رہا ہوں. اس ماچود، اس حرام کتے کا بچہ، یار دیکھو کوئی پوچھنے والا نہیں ہو، تیری ماں دا چوتھا ماریا کنجری دے پتر. اوئے او 1920 میں کیا کیا تھا انہوں نے؟ اور یہی پشتون تھے نا، اور یہی ولی خان تھا نا، یہ کیا غفار خان جنہیں تو بڑا انقلابی ماننا ہے. ویسے چلتے چلتے مزیدار واقعہ بتاتا ہوں. یہ انہوں نے جناب وہ کیا ایک بزنس بنایا ہوا تھا یہ سارا، وہاں افغانوں کو جا کے پاکستان کے خلاف، اور خاص قوم پاکستان کی ایک پنجابی قوم کے خلاف جو ہے بھڑکانا، یہ وہ ان کا پھدو لگا ہوا تھا. غفار خان صاحب جو ہے وہ، تو یہ ہمارا ایک جاننے والا بڑا اچھا دوست، بہت اچھا دوست ہمارا، اس کا نام ملک کوکی خیل، ولی خان کوکی خیل تھا. وہ جو ہے اس کے بہت سارے لوگ جو ہیں مرتضی بھٹو نے وہاں لیبیا ٹریننگ کے لیے لیبین آرمی کے لیے جو ہے بھرتی کر کے وہاں بھیجے تھے. زیادہ تر کا تعلق تیرات حق کا تھا، اور جن کا بعد میں پھر کمانڈر بھی وہاں بنایا نہیں ہو. تو وہ کابل میں جب میں تھا تو ہمارے اس کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی وہاں پہ کیونکہ وہ گیسٹ ہوتا تھا، اسٹیٹ گیسٹ وغیرہ، تو وہ جو کباب اور یہ اور وہ اچھی کوالٹی کی وسکی بیئرز، اور اس زمانے میں ویڈیو فلم دیکھنا بڑی بات ہوتی تھی. ہر ایک کے پاس تو ویڈیو نہیں تھا، تو یہ جناب ہمیں خاص طور پہ بلا لیا کرتا تھا اپنے، یا ہمارے پاس آ جایا کرتا تھا. تو بہرحال وہ ایک دن جو ہے رحیمی غالباً اس کا نام تھا، اس کو لے آیا. تو کہتا ہے یہ بیٹھو ان کے ساتھ گپ شپ لگاؤ، یہ ہمارے میرے بھائی ہیں یہ وہ جیسے بھی. تو اس کو پھر اس نے ہنستے ہوئے کہا، رحیمی کاکا تم وہ قصہ بتاؤ، لیکن پشتو میں نہیں، دری میں بتاؤ. ان کو دری زیادہ سمجھ آتی ہے، پشتو نہیں. تو وہ رحیمی صاحب جو تھے وہ ظاہر شاہ کے وقت میں جو ہے وہ تھا، کوئی اسٹیٹ گیسٹ آتا تھا تو اس کو جو ہے وہ سارا مینٹین وغیرہ کیا کرتا تھا. تو کہتا ہے وہ رات کے وقت جو ہے وہ غفار خان آ گیا، اور میری اس کے اوپر ڈیوٹی ہوتی تھی تو اس نے کہا کہ بھائی رات کے لیٹ نائٹ آیا تو مجھے پتہ چلا، تو میں پھر وہ گاڑی لے کے چلا گیا، اس کا جو بھی کھانے وانے جو بھی ارینج ہوتا ہے وہ کر کے. تو اس نے کہا جاؤ بھائی میرا کام کرو. تو کہتا ہے میں چلا گیا اس کا کام کرنے، بڑا ڈھونڈا کچھ بھی نہیں ملا. تو میں نے آپ کو کہا کہ اٹ از ٹو لیٹ، تو کوئی آپ کا کام تو آج نہیں ہو سکتا، کل تک چھوڑ دیں. کہتا ہے نہیں، ہر صورت میں آج. کہتا ہے وہ پھر میں گیا تو اس نے ڈھونڈا، کچھ نہیں ملا. تو ایک ینگ لڑکی لے آیا میں نے کہا ہے نا اور دم یہ آ گئی. تو وہ غفار خان نے اس کو گالیاں دیتے ہوئے کہا کہ یہ کیا لے آئے ہو، مجھے جو میری چھٹی. کہتے بابا یہاں اس وقت یہی اویلیبل ہے. تو جناب وہ کہتا ہے داغا باندھے سو کوما. اس نے کہا کہ یہ تو بھائی دونوں چیز ہے. تو کہہ رہا ہے نہیں وہی چیز لے کے آؤ. تو کہتا ہے بھائی میں نے کہا یار اس کے پاس دونوں چیز ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی. کہتا ہے نہیں، مجھے اس نے بولا کہ میں جب یہ کرتا ہوں تو آگے سے پکڑتا ہوں.
कहता मेरे मुंह से ये बात निकल गई, ये कौन सी मुश्किल है, तुम मिनिस्टर करो और मैं हाजिर हूं, मेरा पक। कहता उसने मुझे जो थप्पड़ मारे और नेक्स्ट डे मुझे जो है सरंद हुई, यानी पुलिस वाले आ गए और उन्होंने मुझे 6 महीने जेल में रखा कि मैंने बदतमीजी की है स्टेट गेस्ट के साथ। तो बड़ी मुश्किल से के साथ मेरी जमानत हुई और मैं बाहर आया। कहता है मेरे साथ ये जुल्म हुआ, इसी 6 महीने के अंदर मेरी बीवी भाग गई, घर में खाना नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। तो ये बड़ा एक दिलचस्प किस्सा बताया करता था वो रहीमी साहब, जो मलक कुकी खेल का पुराने वक्तों का जानने वाला था। बहरहाल ये ANP के लोगों का फुदू लगा हुआ था, वहाँ जाते थे वो जनाब, वहाँ वो पंजाब ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो यार ये पंजाब वो खिता है जहाँ से फारस से लोग आए हैं, अरबों से आए हैं, अफगानिस्तान से बेशुमार आए हैं, और उन्होंने, यानी ये एक्सप्लॉयटेशन की एक्सट्रीम है। तफ्तरी मुआदा चूत कंजरी दे पुत्र गड्ढ के कोई बाहर से आकर जमीनों के ऊपर, जरखेज जमीनों के ऊपर अपनी जागीरें बना ले। कितने गए हैं पाकिस्तान के या पंजाब से लोग या पेशावर से लोग कि उन्होंने काबल और मज़ार शरीफ में वहाँ ज़मीनें जो हैं जागीरें बनाई हों। दस तेरी मारा चूत कंजरी दे पुत्र कंडू। तो ये, लेकिन कोई मसला नहीं है। जिस खित्ते के अंदर हर लोग आके समा गए, उनको आज कह रहे हैं कि जी इस्तिसाली हैं। जिस खित्ते के लोग जो हैं वो सूफीज़म के दिल दादा हों, वो तो इस्तिसाली हो ही नहीं सकते। तो यहां आई डोंट नो कि क्या, और अगर किसी को इन चीज़ों के ऊपर इतराज़ है या कोई सवाल या निशान है तो वो ये हिस्ट्री तो पहले पढ़े। यहां से उठ के लोगों ने जाके दूसरे इलाकों के कब्जे नहीं किए। तेरी मानो सूरजैन कंजरी दे पुत्र, कदी तू मेरे सामने आ और मेरे नाल लाइव डिबेट कर अफगानिस्तान दे उत्ते, ज़ियाउल हक दे उत्ते, और जड़ियां तू मां चुदकियां करना ओदे उत्ते, मैं खुदा दी कसम तेरे हर नुक्ते नू मैं मां चौदा, तेरे हर गल नू मैं बातल साबित करा और प्रूव करांगा। अगरचे हुणे भी मैं कर चुके हाँ कि तू मां चौदा, तेरी मां नाल रेप होया सी, तेरे नाल भी रेप होया है, ते तू अज हिस्ट्री दा रेप करना पिया। मां चौद, यार ऐसे भी कमाल के लोग होते हैं यार दुनिया में। इतने बगैरत भी कोई हो सकता है जो सरेआम झूठ बोल रहा है और उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है। और सुना एक इंटरव्यू का ये पता नहीं कितने लाख रुपए लेता है, लाख रुपए लांदा नाले वो प्रोड्यूसर दे भी आम भी चूसता है मां चौथ गंद। तो बहरहाल ये आए साबित करे कि पाकिस्तान फोबिया अफगानिस्तान में है या अफगानिस्तान या पाकिस्तान में अफगान फोबिया है। यार देखो, मैं बता रहा हूं कि इंफीरियर समझा गया है यहाँ के लोगों को। आज भी वो यही समझते हैं। जिस कौम के अंदर ये मेंटालिटी होगी कि हम सुपीरियर हैं, दूसरे जो हैं वो काले हैं, वो अछूत हैं, हिंदू की औलाद हैं, हीरा मंडी की औलाद तक तो कहते हैं। यार ये उस वक्त से कह रहे हैं जब तालिबान का ज़हूर नहीं हुआ था। मां चौथ कर दो तेरी मादा, अंग्रेज की औलाद कहते हैं। कब से? 47 से। तो तू मां चौथ का बुंड मरवा तेरा दिमाग खराब हो गया है गांडू।
تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں جو ہے افغانوں کو افغان فوبیا ہے، یہاں ان کو کہتے ہیں چنے بیچنے والے یا کیا، یہ وہ بوٹ پالشی ہے یا یہ وہ. چنے بیچنے والا تو ایک ریسپیکٹفل ورڈ ہے، اوکے، کمپیئر ٹو جو وہ ہمیں کہتے ہیں. یا خدایا یا اللہ، میں حیران ہوں یار کیسے جو ہے لوگ ان کی باتوں کو جو ہے وہ سچ سمجھتے ہیں. اندھوں میں کانا راجہ علی گالے. تو بہرحال یہ بات ہرگز تاریخ کو مس کرنے والی ہے کہ پاکستان کے اندر افغان فوبیا. ہاں جب دیکھیے کوئی آئے ہیں وہ پاکستان کے اندر، تیسری نسل ہے یا چوتھی نسل ہے، ہم سب مائگریٹڈ ہیں، اوکے، موسٹلی میری بیک گراؤنڈ بھی مائگریٹڈ ہے، لیکن ہم نے اڈاپٹ کی ہے یہاں کی چیزیں، ہم نے یہاں زبان سیکھی ہے، کلچر، اور پھر جا کے ایڈجسٹ ہوئے ہیں ہمارے بزرگ جو ہیں. تو یار یہ 3-4 نسلیں کے بعد بھی یہاں پر آ کر اگر یہ کہیں کہ جی جناب ہم یہاں آئے، ہم نے ان کے اوپر احسان کیا، یہ دال کھانے والی قوم تھی، یہ جناب ہمارے وجہ سے پیسے ملے اور انہوں نے گوشت کھانا شروع کر دیا، ہماری وجہ سے پیسے ملے اور انہوں نے جناب اسلام آباد سٹی بنا لی، ہماری وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے اچھا کپڑا پہننا شروع کیا، ہمارے وجہ سے جو یعنی ہر ایک چیز، انہوں نے سڑک بنا لی، انہوں نے سائیکل بنا لی، انہوں نے یار یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے اپنے کانوں سے سنی، آنکھوں سے دیکھی. تو میں حیران ہوں یہ کیسا ماچود ہے کہ یہاں آ کے کیا بتا رہا ہے. وہ کبھی بھی مشکور نہیں ہوئے کہ پاکستانیوں نے ہمارے لیے کوئی جو ہے وہ خدمت کی ہو، کبھی نہیں. آئی نو دیٹ، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا واسٹ میجورٹی آف افغان پیپل. میں یہاں نفرت پھیلانا نہیں چاہتا، میں افغانوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جنہوں نے آپ کو دوست بنانے کی ہر بار کوشش کی ہے، لیکن آپ لوگ جس کمپلیکس میں ہیں وہ نزدیک نہیں آنے دے رہا. تو یار سپیریئر وہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ما افغان استم زہ افغان اما، اوکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سب سے اوپر کا ہوں. پاکستانیوں کو تو وہ پہلے سے بھی، آج بھی اور آئندہ تا قیامت وہ انفیریئر سمجھتے رہے ہیں، سمجھیں گے. اور یہ گانڈو کیا کہہ رہا ہے؟ شیم آن یو. سلیجنگ، کھیل کے دوران ڈرائیوری، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن جب بھی پاکستان اور افغانستان کا میچ کوئی بھی کسی قسم کا بھی ہوگا تو اس میں رائیوری کی بجائے ہیٹرڈ جو ہے وہ زیادہ انوالومنٹ اس کی ہے. اور انگلینڈ میں ایک پلیئر نے دوسرے کو برا کہا، شرٹ کھینچ لی، ڈزنٹ میٹر، ناٹ بیکاز، یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ جناب ایک خاص ملک سے ہے، بلکہ کھیل کے دوران جو ہے وہ ایسا واقعات یقیناً ہو جاتے ہیں. لیکن جب پاکستان اور افغانستان کا میچ ہوگا اور کوئی بھی اسی قسم کا واقعہ افغانوں کی طرف سے جب ہوگا تو اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ they are playing against پاکستان، اوکے. تو اس میں وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. یہاں ایک اور بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ کسی زمانے میں یہ کیا بولتے ہیں اس کو، جشن کابل تھا یا کوئی اس قسم کا کوئی فنکشن تھا جس میں پاکستان کی ٹیم جو ہے فٹ بال کی جو ہے وہ بھی ایران اور
افغانستان اور پاکستان ان کا کوئی مسابقہ، ان کے کوئی میچز فٹ بال کابل میں ہو رہے تھے، تو وہ پاکستانی پلیئر جب وہاں گئے ہیں تو پبلک کا جوش، پبلک کی ہوٹنگ وہ اپنی جگہ، لیکن جیسے ہی میچ شروع ہوا افغان پلیئروں نے پاکستانیوں کو فزیکلی، کبھی کسی نے کوئی پلٹھی مار دی، کبھی کسی نے دھکا دے دیا، ٹکریں مار دی، کہ 4 پاکستان کے پلیئر جو تھے وہ شدید زخمی ہو گئے، 2 کو ہاسپٹل پہنچایا گیا. تو وہ میچ افغانستان جیت گیا. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ وہ انعام دینے کے لیے داؤد خان کے پاس گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے، وہ ایران سے شاید میچ ہار گئے تھے تو پاکستان سے جیت گئے تھے، تو اس نے کہا کہ ہم یہ نمبر 1 نہیں آ سکے. اس کے پلیئر نے کہا داؤد خان کو کہ ہم یہ نمبر 1 نہیں آ سکے، اس کا افسوس ہے. تو اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، سب سے ہارو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاکستان سے تم جیت گئے ہو اسی لیے تمہیں ٹریٹ وغیرہ یا جو بھی انعام ہے، اور اگر تم پاکستان سے ہار جاتے تو میں نے تم لوگوں کو مار دینا تھا یا جو بھی سزا دینی تھی. تو یہ مزمل چوتیا مادر چوت کو کیا ان چیزوں کا پتہ ہو؟ میں بتاتا ہوں. یہ جناب یہ انڈر 19 کے میچز شروع کے آج سے 4-5-6 سال پہلے کی بات ہوگی. تو وہ میچ بچے کھیل رہے تھے اور مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا. تو وہ اتنا ابیوز کر رہے تھے، ظاہر ہے پاکستانی پلیئرز کو تو اردو کیا مطلب ان کو تو شاید صحیح اردو بھی سمجھ نہیں آتی، تو پشتو میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو پٹھان ہوا وہ تو سمجھ جائیں گے، لیکن کیونکہ وہ نان پشتون کھیل رہے تھے اس میں اس وقت، تو میں نے وہ مائک جو ہے اسٹیمپ کا وہ بھی آن ہوا تھا، اور اتنی فوش گالیاں دے رہے تھے پاکستانیوں کو کہ آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا. اس ماں چود اس کتی کے بچے کو پوچھو تیری ماں کا چوتھا گانڈو، میں نے تو دس، جب یہ میچ ہو رہا ہے کیا نام ہے اس کا پلیئر پاکستانی، جس نسیم شاہ شاید، ہاں وہ اس نے وہ کیونکہ پشتو سمجھتا تھا، وہ دیکھ رہا تھا، وہ سن رہا تھا کہ یہ پاکستانی پلیئروں کو کیسی گندی گالیاں دے رہے ہیں، اوکے، اور کس طریقے سے ہوٹ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اس کا شاید اس نے کوئی ذکر بھی کیا یا مطلب، تو وہ جب میچ پھر وہ جیت گئے، یا اسی میچ کی جس کا یہ ریفرنس وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کتنے برے طریقے سے جو ہے وہ کیا پاکستان کا جو پلیئر تھا علی کیا نام ہے اس کے خلاف بات بھی کر رہے تھے، اس کو فزیکل ہونے کی بھی کوشش کر رہے تھے. تو نیچرلی دوسری طرح سے بھی ریئیکٹ ہوتا ہے. اب یہ ان کو جسٹیفائی کر رہا ہے کہ جی یہ جناب کو، یعنی ساری الٹی بات بتا رہا ہے جو حقیقت نہیں ہے. تو ایسے آدمی کو جو ہے، اب میں یہ کہتا ہوں یار کمپیئر کریں. اگر کوئی تجزیہ نگار، کوئی یہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو، اینالسٹ، اونلی از جسٹ اینالسٹ نہیں ہے یہ. تو وہ کیا کہہ رہا ہے، اگر افغانستان کا کوئی تجزیہ نگار، کوئی اس قسم کا اٹھ کر افغانوں کے اوپر تنقید کرے اور پاکستانیوں کی یہ ان کو کنسول کرنے کی کوشش کرے، یا اسی طرح سے کسی چیز، دوسرے دن اس کے گھر کو آگ لگا دیں گے. ماچت تو پاکستان کے اندر بڑی یہ کیا کہتے ہیں، بڑی درگزر کرنے والی سوسائٹی ہے کہ تیرے جیسے مادر چوت کو سن رہے ہیں. تو ایون اگین جب میں 70s میں 90s میں جب میں جب لیٹ 80s میں جب یہاں آیا ہوں ڈنمارک میں، اور پاکستانی کمیونٹی سے فرسٹ ٹائم میرا یہ انٹریکشن ہوا ایگزائل ٹائم کے دوران،
تو میں کئی لوگ پوچھتے تھے افغانستان کے بارے میں یہ وہ، جب میں ایسی باتیں کرتا تو سارے لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم پاگل تو نہیں ہو، تم یہ تو نہیں ہو، ہم نے افغانوں کو پناہ دی، ہم نے یہ کیا، وہ جو رٹی رٹائی باتیں. اور میں نے کہا دیکھو بھائی وہ مانتے ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں شکر کرو کہ ہم یہاں آئے، اور ہماری وجہ سے جو ہے آپ نے ایٹم بم بنا لیا، ہماری وجہ سے آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہو گیا. تو بات سیدھی سی یہ ہے میں پھر یہ مذمت، یہ ہی ڈزنٹ نو اینی تھنگ، جسٹ ایک وہ قادیانیوں کا بتایا پروپیگنڈا ہے، اور یہ کمپین اس کے پیچھے بہت بڑا پلان ہے. یہ انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کے لوگ یہ نہیں سمجھ رہے. طالبان کو پاور میں لانا، وہاں بیفور طالبان ترکی وغیرہ کے اشرف غنی کے دور میں اور اس سے پہلے یہ پورا منصوبہ بندی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیپریٹسٹ فورسز کو سپورٹ کیا جائے. اور اس کے لیے انہوں نے پہلے کیا بولتے ہیں اس کو، کیا اس کا نام ہے، کرزئی رول میں یہ سارا کچھ کیا. اور سارے امریکنز نے آل اوور دا ورلڈ، جب حامد کرزئی اور کیا نام ہے اس کا اشرف غنی قادیانی، ان کی حکومت جب تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ سارے اینٹی پاکستان جو فیگر تھے ان کو جناب کابل میں لے کے، کسی کو منسٹر، کسی کو ایڈوائزر، کسی کو ڈفرنٹ. تو وہ آج اس مادر چود حرام زادے کرتے کے بچے کو کیا معلوم کہ آج بھی طالبان کے رینک میں کتنے خلقی پرچمی وہ جو اینٹی پاکستان ہیں. اول تو سارے وہاں اینٹی پاکستان ہوتے ہیں، میں نے تو نہیں دیکھا کوئی پاکستان کی فیور میں ہو. یہ گانڈ مروا کے اب یہ آ کے تو جس کو جرنلسٹ یا اینالسٹ یا جو کچھ نام دیتے ہیں ماں چوت کو، کچھ کیا میرے سامنے میں آدھی پتی نہ کرتے ہیں. کمال ہے ماں چوت. میں نے تو اس کو بہت عرصے سے چیلنج کیا، آس سورا یون دے گانڈو ٹگے ٹگے تے بنڈ مروانا لا کانڈا ماں چوت. مجھے اس کا یعنی یہ بالکل اپوزٹ چیز بتاتا ہے. جو چیز ایگزسٹ نہیں کر رہی اس کو حقیقت کی تاریخ بتا کے کرتا ہے. تو یار یہ ہمارا ملک یہ عجیب ایسے. ہاں تو یہ منصوبہ بندی بہت بڑی ہے، بہت بڑی منصوبہ بندی ہے کہ جناب علی وہ جانتے ہیں کہ جب تک یونائٹڈ پاکستان ہے، اگرچہ اس یونائٹڈ پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک بھی قادیانی ہیں، لیکن وہ اس پوزیشن میں ابھی بھی نہیں ہیں کہ ایک اوپن آمدیہ اسٹیٹ بنا سکیں. اوکے. اور جس دن بلوچستان میں اور یہ ساری چیزیں ہوئیں گی، اگر کوئی علیحدگی پسندی ہے وہ the first thing they will create آمدیہ اسٹیٹ تاڑی ماں چوت. اوکے. اور یہ سارا بلڈ اپ اسی کے لیے ہو رہا ہے. اوکے. اور یہ جو افغان خوش فہمی میں ہے کہ جی پاکستان تجزیہ میں شاہ یعنی تقسیم میں شاہ، تو جناب علی پاکستان تقسیم میں شاہ یا نہ میں شاہ یہ بعد میں ہے. تو جو صہیونی منصوبہ بندی ہے وہ صرف آمدیہ اسٹیٹ تک نہیں ہے مادر چودوں، وہ اسماعیلی اسٹیٹ بھی بنے گی وہاں پر جناب ہزارہ اسٹیٹ بھی بنے گی، وہاں پر ازبک اسٹیٹ بھی بنے گی. تو ٹھیک ہے، کھیلو یہ کھیل. اینڈ آف دا ڈے آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا. تو یہ منصوبہ بندی ہے، بہت بڑا منصوبہ بندی ہے جس کے اوپر شدت سے کام ہو رہا ہے. اس میں ہماری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے کیونکہ وہ قادیانی بیسڈ ہیں. آرمی کے جنرل مادر چود حرام زادے قادیانی ہیں. یہ اس قوم کو میں کتنی بار سمجھا چکا ہوں یار، لیکن یہ نہیں سننے والی بات. تو یہ ایک بہت بڑی کھیل کا حصہ ہے. اس لیے اس بونڈی کو بھی اٹھا کے لے آئے ہیں یا لبرل وغیرہ کو. وہ ایک تھی چھنال سی عورت، اس کا کیا نام ہے مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا. وہ ایک دن اس نے کوئی کمنٹ کر دی پتہ نہیں یوٹیوب کے اوپر یہ وہ کہ جی افغان اس لیے ہم سے ہیٹ کرتے ہیں کہ وہ ہم انٹرفیئرنس کر رہے ہیں، انٹرفیئرنس کرتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے انٹرفیئرنس کس نے کی ہے.
اوکے اگین میں ان سب کو کہتا ہوں آئیں اپنے ساتھ افراسیاب خٹک کو بھی لے آئیں, اپنے ساتھ اوریا مقبول جان کو بھی لے آئیں, اپنے ساتھ افغانستان کا جو زہریلا ترین اینٹی پاکستان فگر ہے اس کو بھی لے آئیں. میں نہ تن کے نہ رکھا, میرا نام وسیم نہیں ہے. تو یہ ایسے یہ ایک منصوبہ بندی ہے اور اس کے اوپر یہ رائے عامہ تیار کی جا رہی ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر فرام ویری فرسٹ ڈے انٹرفیئرنس کی ہے اور وہ جو ہے اس کو اپنا 5واں صوبہ سمجھتے ہیں. تیری ماں دا چوت کنجری دے پتر اور حرام زادے. کلیم آفیشیل کلیم ان کا ہے کہ اٹک تک اور پتہ نہیں کبھی ملتان تک پہنچ جاتے ہیں, کبھی اٹک تک, کبھی جیلم تک, کہ یہ سارا علاقہ ہمارا ہے. تو الٹا اسٹیبلشمنٹ دیکھو ماچت, کیونکہ وہ قادیانی ہے اور وہ اسی کے ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہیں اس قسم کے, وہ گانڈو جواب نہیں دیتے. یہ تو میں ہوں, میں نے کیونکہ وہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں, وہاں رہا ہوا ہوں, ان کی کچھ ہسٹری پڑھی ہوئی ہے, ان کی مینٹیلٹی کو ریڈ کیا ہوا ہے, ان کی سوچ. میں یار اتنا زیادہ وہ اینٹی پاکستان ہیں, ناٹ اونلی پاکستان بٹ پبلک, نارمل پیپل, نارمل پبلک, جن بیچاروں جو افغانوں کے لیے بڑے اچھے جذبات رکھتے ہیں, اوکے, تو ان سے شدید نفرت کرتے ہیں. میں بتا رہا ہوں نا, کئی بار بتا چکا ہوں, طالبان کو کہیں نا ایک دن آ کے صرف یہ کہہ دیں کہ ہم ان پاکستانی 70-80 ہزار پاکستانیوں کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شکریہ ادا کرتے ہیں یا ان کو خراج تسکین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے روسیوں کے خلاف ہماری سرزمین کے لیے جو ہے اپنی جانیں دے دی. بھائی یہ افغانوں کا کلیم ہے کہ 15 لاکھ روسیوں نے مار دیا ہمارے. روسیوں سے دوستی ہے اور جہاں 5 ملین نے آ کے پناہ لی اس کو یہ دشمن کہتے ہیں. اور پھر یعنی ظاہر شاہ کے وقت سے پاکستان کے خلاف آفیشلی انہوں نے اپنے ملی ترانوں میں جو ہے وہ پاکستان کو دشمن قرار دیا ہوا ہے. وہ ایک تھی بخت زمینہ ان کی سنگر, جس کو پتہ نہیں بیچاری بیمار ہوئی تھی یا قتل ہوئی تھی, واللہ عالم. یہ جو سوات میں ایک ہے ٹیررسٹ تھا, کیا نام ہے اس کے ساتھ بھی سنا ہے اس کے. اینی ہو وہ کیا کہتے ہیں بخت زمینہ پشتو سنگر تھی, اس کا گانا ہے, ترانہ ہے, دا پاکستانی دخمن ما پریدا خوار کے, یہ وہ اس کے سترگے وہ بائسا, یعنی اس کی آنکھیں نکال دو, اس کو چیٹ پاڑ کر دو, یہ دشمن ہے ہمارے. اور پریکٹیکلی آنیسٹلی میں خدا کی قسم میرا تو تصور یہ ہے کہ امت کے اندر جو ہے یکجہتی اور اتحاد پیدا ہو. میرے بہت سارے دوست عربز ہیں, میرے بہت سارے دوست پرشین ہیں, ایرانی ہیں, افغانی ہیں. افغانی بظاہر تو میرے دوست وہ لیکن اندر سے وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں, آئی نو دیٹ. حالانکہ میں نے اپنی پوری زندگی میں جو بھی افغان ملا اس کی اپنے طور پہ جو مجھ سے ہو سکتا ہے مدد کیا, لیکن مجھے پتہ ہے وہ نفرت ہی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, یہ ان کے جینز میں ہے. اوکے, اب اس میں کچھ کوئی لاجک, کوئی چیز, وہ کیا اقبال قادیانی نے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, وہ اس والا چکر ہے. تو بہرحال یہ اتنے تلخ حقائق جاننے کے بعد اگر کوئی مادر چود یا گانڈو حرام زادہ یہ میرے سامنے ہے مزمل شاہ, میں ادھی مان ہوں, میں بتا دوں گا کہ یہ کتنا بڑا مادر چود جھوٹا ہے. یار یہ میرے ذات کے لیے تو کوئی نقصان نہیں ہے, یہ پوری قوم کو جو ہے غلط تاریخ بتا رہا ہے. He doesn't know shit about Afghanistan. یہ اور بھی سبجیکٹس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ماں چود. یہ آج تک میری جواب نہیں دے سکا کہ پاکستان میں ثابت کر کے ملا ملٹری الائن ہے, میری بات کو جھٹلا کے مرزائی ملٹری الائن, تیری ماں دا چوت کیا جواب دے. یہ آج تک ثابت نہیں کر سکتا کہ جو ہے سندھ میں قادیانی جو ہے وہ کنورٹ نہیں کرتے ہندوؤں کو, آج تک ثابت نہیں کر سکتا. میرا چیلنج ہے, 2 سال یا سال تو ہو گیا ہوگا اس کو میں نے جب وہ لگائی تھی, اور جتنے بھی ایشوز کے اوپر میں نے اس کی گرفت کی ہے
सिसक नहीं सकता अपनी जगह से, माँ चोत, इसकी बोलती बंद कर दी हुई है माँ चोत की। यार इतनी गालियाँ क्या, मैं मुझे कोई थोड़ा सा भी कोई करेगा तो मैं तो फाड़ के रख दूंगा, उसका जवाब दूंगा। तो यार ये अजीब सी सूरत हाल है यहाँ पर। तो जनाब अली ये सब झूठ बोलता है। तो ये बिल्कुल देखिए, मैं तो हैरान हूँ इस कमेंट के ऊपर कि सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि देखिए जब पाकिस्तान और ये अफ़गानिस्तान के क्रिकेट गेम शुरू होने वाली थी बैक इन क्या बोलते हैं वर्ल्ड कप में जो इंग्लैंड में हुआ था, मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का वर्ल्ड कप में आमना सामना इंग्लैंड में शायद हुआ था। तो क्योंकि मैं जानता था कि ये पाकिस्तान से और पाकिस्तानियों से इस कदर शदीद नफरत करते हैं, नतीजा जो भी होगा इसका अंजाम फिजिकल लड़ाई में होगा। ओके, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कितनी सख्त राइवरी है, कितने ज़्यादा एक दूसरे के ग्रज मैचेस होते हैं, कोई हार और जीत, कभी ऐसा नहीं हुआ। ओके, हम 3-4 जंगें लड़ने के बाद भी जब वहाँ क्रिकेट के अंदर होता है, कभी भी हिंदुस्तान के तमाशाइयों ने उठ के पाकिस्तानियों को मारने की कोशिश नहीं की, कभी भी पाकिस्तान के तमाशाइयों ने मार के पाकिस्तानी प्लेयर्स को मारने की कोशिश नहीं की। एंड वी हैव सीन विद आवर ओन आइज। और ये देख लें, मैंने मैच शुरू होने से चंद दिन पहले, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी ये बिल्कुल ट्रू रीडिंग है कि ये जो है ये इट्स नॉट बिकॉज गेम या एक स्पोर्ट्स का मुकाबला है, नो नो नो, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। लिख लो मेरी बात, जब कभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कोई भी मैच होगा वो इसी सूरत हाल में होगा कि वो लोग आएंगे, प्लेयर भी बदतमीज़ी करेंगे, प्लेयर वो जो है वो क्या नाम है, पब्लिक भी जो है वो फिज़िकल होगी। और मैंने बहुत पुराना दावा किया हुआ कि एक जितने भी मैचेस होते जाएंगे ना कभी एक मैच ज़रूर आएगा जिसमें अफ़गान प्लेयर जो हैं पाकिस्तानी प्लेयरों को क्या बोलते हैं बैट के साथ या उसके साथ विकेटों के साथ मारेंगे। ये नफ़रत का इजहार है, ये माचोद, ये गांडा, ये इसको क्या इन चीज़ों का पता हो। तो ये इसलिए नहीं कि ड्यूरिंग कोई मैच के दौरान कोई राइवरी ऐसी है, राइवरी कहाँ है इनकी, वो तो मतलब हेट है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की स्पोर्ट्स राइवरी हो सकती है, वो जीतने की वो भी कोशिश करते हैं, ये भी करते हैं, और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की है ये वो, लेकिन फिजिकली तक आ जाना, अभी इनके साथ कितने मैचेस हुए हैं, तो ये ज़रूर, और हर मैच में आपने देखा डिस्टर्बेंस हुई है, और करने वाले कौन है, अफ़गान है। और फिर ये माचोद कह रहा है कि ये अफ़गानोफोबिया है, तेरी माँ दा चूत है गांडे, तू आते सही मेरे सामने। तो मैंने तो जनाब मैच शुरू, एंड आई वाज द ओनली पर्सन इन होल वर्ल्ड जिसने राइटली ये प्रिडिक्ट किया था कि जनाब जो मैच, इवन एक उससे पहले फ्रेंडली गेम भी हुई थी, उसमें भी मैंने लिखा था कि ये मैच, ये क्या मंजूर पश्तीन जो क्या है कौम प्रस्त शाउनिस्ट, ओके, वो इसका पीटीएम उसका नाम है पार्टी का जो भी है, ये उसका जो है बेस के ऊपर होगी, और वहाँ पर भी फसाद होगा, लड़ाई होगी या जो भी, एंड दैट व्हाट हैपेंड। उन्होंने शायद पश्तूनिस्तान के या पीटीएम के कोई आई डोंट नो कोई ड्रोन उड़ा दिए थे, ये क्या हुआ था स्टेडियम में। इज़ इट स्पोर्ट्स या पॉलिटिक्स? नॉट ओनली पॉलिटिक्स बट नफ़रत, शदीद नफ़रत। तो ये ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ये अपना जिन्ना मर्जी अपनी माँ का कुसे का जोर लगा लवे, लेकिन जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
اور جب ورلڈ کپ کا میچ ہوا تھا میں نے لکھا تھا کہ جناب یہ میچ کرکٹ کا جوڈو کراٹے میچ ہوگا، بیکاز میں جانتا ہوں منٹیلٹی، میں منٹیلٹی جانتا ہوں ان کی. اوکے، تو اس لیے یہ مادر چوت بہت ہی زیادہ ڈس انفارمیشن پھیلاتا ہے. ایسے آدمی کو پورے پاکستان میں بائیک آؤٹ کرنا چاہیے. ڈس انفارمیشن کیوں پھیلا رہا ہے؟ یا تو میری باتوں کا جواب دیں. نہیں دے سکتا تو یہ گلٹی ہے، ڈیلیبریٹلی یہ ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے صرف اور صرف قادیانی ایجنڈے کے اوپر اور پاکستان دشمنوں کے ایجنڈے کے اوپر، جو قادیانی ہی ہیں اور کون ہے، ماچود زائنسٹ وغیرہ. اور مالک بھی ماچود، ساری قوم بھی تے بس بے شرم ہو چکی ہے ماچود. سب کو میں بتا چکا ہوں پاکستان کا ہر چیز جو ہے قادیانیوں کے قبضے میں ہے. پرائم منسٹر ہے، کوئی جنرل ہے، کوئی ماچود امبیسیڈر ہے، کوئی وزیر ہے، دے آر آل قادیانیز. آج سے نہیں، 47 سے ہے. تو وہ اب انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ جناب بلوچستان. اچھا اگین کمنگ ٹو دا، اچھا تو دس تیری ماں دا پھدا تو بڑا بولنا ہے بلوچیاں دے اتنے. ہاں میں دس اوے گانڈے، اوے تیری ماں دا کوسے چ سور دا لن گانڈو، مینو تو ہے دس یہ بلوچ. جب میری ان سے بات ہوتی تھی، میں تو کوئی اتنا نہیں زیادہ جاننے والا، لیکن جٹ کی باتیں جب میں ان سے کرتا تھا، میں نے کہا دیکھو یہ حرب یار مری اوزا پتر میرا شاگرد سی، کیا نام ہے اس کا، مری کا بیٹا، جس نے ات مچائی ہوئی تھی، جنہوں نے کابل کے اندر کوئی سونی کڑی نہیں انہوں نے چھڑی. اور بینڈ جو، اور مزیداری کی بات ہے جب یہ کوئی ایسی بات ہوتی تھی نا کہ ان کا کوئی مطلب کوئی نوٹی ایکٹ ہوتا تھا نا، تو سارے افغانستان میں کابل میں مشہور ہو جاتا تھا، اے نا پاکستانی اچھی کار دختر باز یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، پاکستانی 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 یہ کر رہے ہیں. اس وقت مری کے بیٹوں کو پاکستانی کہہ کے پکارتے تھے، اور جب مری کی کوئی فنکشن میں اینٹی پاکستان تقریر ہو رہی ہے یا کسی بھی موضوع کے اوپر، تو اس وقت کہا جاتا تھا آزادی پسند بلوچ ہیں، ان کو پاکستانی نہ کہو. خیر میں نے کہا یار ایران کے اندر ایک تھانہ دار جو ہے، جو تھانے والا ہے، مجھے کسی ایک ایرانی بلوچ نے بتایا تھا کہ ادھر تو ہم لوگوں کو اگر کوئی اسکول ہے یا کوئی تھانے والا ہے، کوئی سرکاری بلڈنگ ہے، اس میں 4 بلوچ اگر کام کر رہے ہیں تو ان کو آپس میں بلوچی میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ کمیونیکیٹ بھی فارسی میں کرنا جو ہے وہ لازم ہو گیا ہوا ہے وہاں پر. اور ہمیں نہ ووٹ نہ ہمیں وہ فیسلٹیز ہیں جو پاکستان میں ہے کہ کوئی اپنی پارٹی بنا کے اور اس کے اوپر الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. وہاں ٹوٹل ڈفرینٹ سسٹم ہے، اور بہت زیادہ ہمیں 4th گریڈ سٹیزن مانا جاتا ہے. اور بہت زیادہ ایرانیوں نے ہمارے جو لیڈر تھے ان کو ہینگنگ کیا، ٹارچر کیا، جیلوں میں ڈال دیا، یہ وہ شاہ کے وقت سے لے کر آج تک یا اس سے بھی پہلے. تو پھر صرف یہ ڈیمانڈ کرنا کہ بلوچستان جو پاکستان میں ہے وہاں آزادی کی موومنٹ کو جو ہے سپورٹ کیا جائے. ایران میں تو وہ ان کی 5 گھی میں ہے نا بلوچیوں کی. میں بہت سارے ایرانی میرے دوست ہیں اچھے پروگریسو، لیکن جب وہ اس کے اوپر آتا ہے کیا نام ہے ایران کے بلوچیوں کے اوپر، تو وہ کہتے ہیں نا مال بلوچ منا مال سستان بلوچ کچاک باز، سمگلر ہیں، یہ ڈرگز کا کرنے والے ہیں، یہ وہ بے تعلیم ہیں، کالے رنگ کے ہیں، یہ وہ. یا خدایا واٹ از دس. ہم تو پھر بلوچیوں کو دیکھ کے کہتے ہیں یار ماشاءاللہ بلوچ صاحب ہیں یہ بھی. تو اسی طرح سے آپ وہاں ہلمند
ہلمند بھی تو میں وہ حرب یار وغیرہ سے جب میں پوچھتا تھا، جب بلوچستان افغانستان میں جو بلوچ ہیں ہلمند ایریا میں، ادھر نمروز اور یہ سارے وہاں، یہ بیسیکلی پارٹ آف بلوچ تھے. اس کے اوپر تو آپ یہاں مطلب بلوچیوں کو اس کے حقوق نہیں ہیں. پاکستان میں تو پھر کچھ حقوق ہیں، یہاں کیا ہے؟ اور آپ یہاں بیٹھ کے تو آپ نے تو فروخت کر دیا ہے اپنے بلوچ بھائیوں کو ایران اور افغانستان کے پاس، اور فریڈم آپ کو صرف پاکستان میں. یعنی پاکستان میں کمپیریٹیولی جو ہے وہ بلوچیوں کو زیادہ فیسلٹیز ہیں، زیادہ آسائش ہیں ان کو مطلب، لیکن شور صرف اسی میں ہے. تو اس لیے اگر جس دن انہوں نے افغانستان کے اندر بلوچیوں کے حقوق مانگے نا، تو جو افغان ان کے ساتھ کر دیں گے نا، وہ اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی. ان کو یہ سب مسنگ پرسن بھول جائیں گے. میں یہ ہرگز اور ہرگز کسی کو ڈیفینس نہیں کر رہا، لیکن میں فیکٹس کو آگے رکھ رہا ہوں. تو اب یہ گانڈو سے منڈے آ کے اگر یہ ہمارے سامنے وہ چیزیں دہرائیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں، تو مانو نا میں یاد آگا دی. تو ہماری باتوں کا تو وہ جواب نہیں دے سکتے تھے. بس اس کے پاس یہی ہوتا تھا کہ جب آزاد بلوچستان کر لیں گے تو وہاں سے پنجابیوں کو بھی مار دیں گے، پٹھانوں کو بھی مار دیں گے، اور پھر ایک بڑی حکومت بنا کے تو ہم ہلمند اور ایران کے علاقوں کو بھی فتح کروائیں گے. خواب و خیال کی باتیں. تو یہ ہر قوم، خواہ وہ افغان ہے، خواہ وہ پاکستانی ہے، یا جو بھی ہیں بلوچ ہیں، یہ وہ ان کا سروائیول صرف اس میں ہے کہ امت کے پلیٹ فارم پر یہ جمع ہو. بھول جائیں کوئی پنجابی ہے، بھول جائیں کوئی سندھی ہے، بھول جائیں کہ کوئی کیا ہے. جب تک آپ امت کا ریوائول نہیں کرتے، جیسے ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کوشش کی تھی، قادیانیوں نے اس کو، ضیاء اللہ قادیانی نے اور دوسری جماعت قادیانی وغیرہ نے مل کے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا. تو اگین دس فیلو ہی ڈزنٹ نو اے شٹ اباؤٹ اٹ اینڈ ہی از ٹوٹلی اگنورنٹ. اس کو بالکل یہ معلوم نہیں ہے کہ پاکستانی کے خلاف پاکستان فوبیا جو ہے وہ افغانستان میں ہے، اور یہ الٹی بات بتا رہا ہے. اس مادر چوت کو شرم آنی چاہیے. اب میری ویڈیو بھی آئے گی، میں اس کو بھی بھیجوں گا، اور اس کے جو اور بھی ہیں وہ بھی ان کو بھی بھیجوں گا، آئے جواب دیں. اوکے. اور اگر یہ میرے ساتھ ان مسئلے کے اوپر ڈیبیٹ کرتا ہے، میں قرآن پر حلف دوں گا، میں اس کو گالی نہیں دوں گا، بڑے پیار سے بات کروں گا. 2 منٹ میری گل کا جواب دے گیا تھے. میں گالی تو اس لیے دیتا ہوں کہ یہ اس میں جوش پیدا ہو، اس میں غیرت پیدا ہو کہ میری بات کو چیلنج کرے. میں اس لیے گالی، اور ویسے بھی یہ ڈیزرو کرتا ہے، کیونکہ میری ذات کے اوپر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا اس نے کوئی پیسہ نہیں دینا، میرے ساتھ اس کی کوئی پرانی دشمنی نہیں ہے، میرے ساتھ اس کا کوئی ایسا لین دین نہیں ہے. لیکن جب میرے سامنے وہ چیزیں بیان کر رہا ہے جو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہوئی ہیں، جس میں مجھے کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس میں کسی اور ریفرنس میں جانے کا نہیں ہے، تو میں تو مطلب حیران ہو رہا ہوں کہ یہ پوری نئی نسل کو، پاکستان کی نئی نسل کو جو ہے وہ گمراہ کر رہا ہے، غلط چیز بتا رہا ہے، ٹوٹل فیک ہسٹری، اور پھر ہسٹری خود مسخ کر کے دوسروں کے الزام لگا رہا ہے. تو اگین میں پھر کہتا ہوں، آئے میرے ساتھ بات کریں، پھر دیکھ لیں گے کڈا وڈا اینل، پھر دیکھ لیں گے یہ کتنا بڑا تجزیہ نگار ہے، کتنا بڑا یہ فلاسفر ہے ریما راکس. آئے تیسے سامنے. جی آپ نے یہ سنا اس کلپ میں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی وہ ہم نے وہ انٹرفیرنس اور وہاں کون سی حکومت ہونی چاہیے، ظاہر ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ انٹرفیرنس جو ہے وہ شروع کروی.
اگین یہ آدمی بالکل اور بالکل نابلد ہے. یہ مادر چوت جو ہے یہ بہت بڑا جھوٹا شیطان ہے. یہ کنجری کا بچہ جاہل ہے. اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہے. عام سطحی سی انفارمیشن رکھنے والا آدمی جن کو سطحی سی انفارمیشن ہو افغانستان پاکستان ہسٹری کی, وہ بھی جانتا ہے کہ یہ افغانستان ہی تھا جس نے ہمیشہ سے پاکستان کے اندر انٹرفیئرنس کی. 47 سے اگر ہم شروع کریں, 47 میں کیا ہوا؟ ریفرینڈم کا اناؤنس ہوا اور افغان گورنمنٹ نے پروٹیسٹ کر دیا, انگریزوں کو کہا نہیں جی ریفرینڈم نہ کرواؤ, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آلریڈی افغانی وہ جو ہے وہ 1 سال پہلے الیکشن جیت گئے تھے کانگریس والے, تو ان کی حکومت کو جو ہے وہ ہاں مینٹین رکھا جائے اور یہ اور وہ. حالانکہ سچویشن بدل چکی تھی, برٹش راج ختم ہو چکا تھا. دوسری نئی بھائی ان کیس آپ کون ہو, یو آر آؤٹ سائڈر. اوکے, انٹرفیئرنس آپ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, کیا کہتے ہیں ریفرینڈم ہوگا یا نہیں. اور پبلک جو ہے, پبلک نے تو ریفرینڈم کی خلاف ورزی نہیں کی سوائے کانگریس کے جو پارٹی کے لوگ تھے جو غفار خان کے ساتھ تھے. غفار خان کو یہ مادر چود انقلابی کہہ رہا ہے. سب سے زیادہ اس نے فنڈامنٹلزم جو ہے وہ مدرسے اور یہ اور وہ کیا حسین کیا نام تھا مدنی, وہ جو دیوبند کا اسکالر تھا, اسی نے اس کو بھیجا تھا جاؤ وہاں جا کے 1920 میں جو ہجرت موومنٹ ہوئی تھی, یہ لوگوں کو لے کر گیا تھا اپنے اتمن زئی سے اور دوسرے علاقوں سے ہجرت کے لیے. اوکے, تو وہ بالکل یہ فیکٹس تو اس نے وہ مدرسے بنائے, کالجز بنائے جس میں دیوبندی جو شدت پسندی ہے اس میں آج بھی تعلیم دے جا رہی ہے, اس وقت بھی دی جا رہی تھی. یہ کہہ رہا ہے یہ انقلابی ہے اور پروگریسو ہے. تو اینی ہو یہ جو ہے اس وقت سے ہی انہوں نے انٹرفیئرنس کرنی شروع کر دی تھی. ہاں خیبر پختونخوا کے لوگ ریفرینڈم کے مخالف ہوتے, ٹھیک ہے, وہ افغانستان کے اندر شامل ہونے کا آپشن رکھتے یا پاکستان کے اندر یا اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کی حکومت, یعنی کانگریس کی حکومت مینٹین وہاں رکھی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کے پی کے یا صوبہ سرحد جو ہے پارٹ آف انڈیا رہے. یہ حق لوکل پٹھانوں کو ہے, لوکل پشتونوں کو ہے, نہ کہ وہ قابلی جو نسلاً وہ ہیں کیا کہتے ہیں پشتون ہیں, لیکن نہ وہ پشتون کلچر کو وہاں ان کی رولنگ کلاس جو ہے وہ پریزرو رکھ سکی, نہ لینگویج کو, نہ ان کے, تو وہ جو ہے تانے بازی کر رہے ہیں کہ ہم پشتونستان بنائیں. پہلے پشتونستان خود تو بنو. تو انٹرفیئرنس جو ہے انہوں نے شروع کی 1947 سے ہی. اوکے, سن لے تیری ماں دا چوت گانڈوا, آج تو سامنے میں رہے. تو یہ 19 پاکستان اور امریکہ کی کوئی جو بھی تھا ہو رہی تھی ڈیولپمنٹ, افغانوں نے پروٹیسٹ کیا کہ یہ جناب ایسا نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہماری انڈیپینڈنٹ پالیسی تو ہے, اوکے, ایک خود مختار ملک ہے, دوسرے کو کیا حق ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا ایک کلپ میں کہ بھئی پاکستان کو کیا حق ہے کہ ہندوستان, اور یہ مادر چوت کو اتنا بھی نہیں پتا کہ جب پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہے تھے تو سب سے زیادہ جو ہے یہ انٹرفیئرنس یہ پروٹیسٹ کر رہے تھے. اوکے, اور پھر اس کا نتیجہ بھی کیا نکلا کہ یہی ہوا کہ پاک افغانیہ امریکن پالیسی تھی, ٹھیک ہے وہ سامراجی بلاک ہے, لیکن انہوں نے یہ آئیڈیا رکھا شاید اسلم خٹک نے کہ بھئی افغانستان اور پاکستان مرج ہو جائیں اور یہاں پاک افغانیہ ایک جو ہے وہ بن جائے, کنفیڈریشن ہو جائے, یہ ہو جائے, جس میں امریکن جو ہے وہ ساری وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے کہ ریلوے ٹریک ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. اس میں ظاہر ہے کوئی ٹریڈ وغیرہ ہو جاتی جو بالکل ایک لینڈ لاک کنٹری تھی, اس کھل جاتے, یہ شاید بہتر معاملات ہو سکتے تھے.
شاید پھر رشیا وہاں نہ آتا، شاید پھر وہاں سور ریولوشن نہ ہوتا، اگرچہ دونوں ہی سامراجی تھے، کیا رشیا یا کیا امریکہ، کیونکہ اسلامی بلاک تو بنا نہیں ہے، تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا تو غلام بننا پڑتا ہے ان کو. میں تو دونوں کے خلاف ہوں، لیکن میں ایک تاریخی واقعے کو یہاں بتا رہا ہوں. پاکستان نے پورا انیشیٹو لیا، پاکستان نے، ٹھیک ہے پاکستان کی قادیانی حکومتیں تھیں، آئی نو دیٹ، لیکن اس معاملے کے اوپر تاریخ سامنے ہے، اور اس کو سارا جو تباہ برباد کیا وہ غفار خان نے کیا. پاکستان نے اس کو کہا کہ جاؤ جا کے بہتر حالات بنا کے آؤ، یہ کرو وہ کرو، اور کہ کوئی مسئلہ ہو جائے وہاں جا کے کہتا ہے وہ ان کے ساتھ نہ ملنا، یہ پنجاب بھی ڈومینیشن ہو جائے گی، اور یہ اور جو اور وہ سارا نقشہ، سارا پلان فلاپ ہو گیا. تو جناب انٹرفیرنس پاکستان میں 1 یونٹ اچھا تھا یا برا تھا، پاکستان کا داخلی معاملہ تھا. مظاہرے وہاں کابل میں ہونا شروع ہو گئے، پاکستانی جھنڈے وہاں کابل میں چلنا شروع ہو گئے کہ ہم نہیں مانتے کیا 1 یونٹ کو. تیری ماں دا چوت ہے کی ہے 10 تیری پان دا چھولا گانڈیا، یہ کیا ہے؟ تو یہ بول نہیں سکتا میرے سامنے ماں چوت. میں اور خدا کی قسم میں تیاری نہیں، میں تو فل بدی باتیں کرتا ہوں جو میرے ذہن میں ہے. اگر تیاری کر کے رکھا، سارے پوائنٹر نوٹ کر کے رکھا، جس طرح مادر چوت جو گلاں باتیں کرتے ہیں، میں ان کا تو دیکھیے مداخلت وہ کر رہا ہے. ایران نے پاکستان کی سپورٹ کی شروع میں، اور افغانیوں نے اعتراض کیا کہ آپ کو پاکستان کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے. یار یہ کوئی بات ہے؟ ہندوستان کے ساتھ افغانستان کا پورا حق ہے کہ وہ ان کے ساتھ اچھے دوستی رکھنی چاہیے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب ہندوستان کے جتنا بھی انفلوئنس وہاں ہمیشہ رہتا آیا ہے اور رہتا بھی رہے گا، وہ کس لیے، کس مقصد کے لیے؟ کسی پیس پروسیس کے لیے، کسی خطے کی جو ہے وہ خوشحالی کے لیے؟ نو. افغانستان میں بیس بنے اور وہاں سے جناب علیحدگی پسندوں کو ویپن ملے، علیحدگی پسندوں کو فائنینشیل سپورٹ ہو. ہماری آنکھوں کی بات ہے، سامنے کی بات ہے کہ یہ جناب سکھ اور ہندو جو وہاں کیا جو پیسہ کرنسی کا ڈیل کرتے تھے، کرنسی کا سارا زیادہ تر کام انہی کے پاس تھا اس زمانے میں. آئی ڈونٹ نو ٹوڈے کیا صورتحال ہے، لیکن بہرحال اس زمانے میں مکمل انہی کے پاس تھا. امبیسی کا آرڈر ہوتا تھا کہ جی مری کو 20 لاکھ افغانی دے دو، تو وہ سردار صاحب جا کے لو جی پا جی. بلکہ ایک سردار میرا واقع بھی بن گیا ہوا تھا، بڑا امیر آدمی تھا، وہ کیا کارتے پروان آئی تھنک کیا علاقہ ہے وہ، باغ بالا کے پاس آئی تھنک کارتے پروان، ہاں، سینما بہارستان کے پاس. تو یہ جناب وہ تو سکھ صاحب جو ہے لگا کے تو پھر بتایا کرتے تھے آپاں مریاں دے منڈیاں نال پھر رنگ بازی اور کیا دختر بازی کرتے ہیں لڑکیوں کو، یہ مشترکہ طور پہ یہ وہ ہم ان کو پیسہ بھی جو امبیسی آرڈر دیتی ہے ہم اس وقت ہی. تو پھر جب آپ نے ہندوستان کے ساتھ تعلق کی بنیاد یہ رکھنی ہے کہ پاکستان کو انگلی کرتے جائیں، تو پھر اس میں اعتراض تو پھر بنتا ہے. جے میں تیرا ہمسایا ہوا، تیری ماں نو جین دے چکر دے چواں، پھر تو اعتراض کر سکنا یار. نہ جے میں پیار ماں بننا رہا تو وہ تین اعتراض دا پھر کوئی نہیں. تو یہ ریئلٹی ہے ماں چوت، ہم جانتے ہیں. تم ٹیررزم کی بات کر رہے ہو، ماں چوت تیرا. تو دیکھ کیا پاکستان سے میں جتنے بھی بمبنگ ہوتی تھی، جتنے قبائلی اور جو بھی پروفیشنل اجرتی قاتل ہوتے تھے، وہ پھر کابل میں بھی آتے تھے، عیاشیاں کرتے تھے، ہوٹلوں میں بڑے اچھے کھانے ان کو ملتے تھے، ووڈ کا اور یہ چرس اور یہ ہر قسم کی عیاشی کا سامان. تو پھر وہ ساری باتیں خود بھی بتایا کرتے تھے. ہم نے
پشاور کے کیا بس اڈے پہ بم مارا، وہاں کتنے لوگ مر گئے، اس کی کٹنگ بھی دکھایا کرتے تھے، ہم نے یہ کیا وہ. تو ٹیررزم انہوں نے سٹارٹ کیا. تیری مادہ چوت مزمل شاہ، تن پتہ ہے وہ کون تھا، کیا نام ہے، فقیر آف ایپی، نو فقیر فقیر آف ایپی، وہ مادر چوت پہلا طالبان سی، گشتی دے پتر حرام زادہ گانڈے، تیری مادہ چوت کانٹو آ گیا تھے. جی یہ اینالسٹ ہے، اس نے کتنے بے گناہ لوگوں کو افغانیوں کی اور ہندوستان کی ایما کے اوپر ٹیررزم کر کے کتنے لوگوں کو کی جان لے لی، بے گناہ لوگ، بے بیچارے لوگ. اس پہن چوت کو کیا پتا ہو، اس گشتی کے پتر کو، کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب وہاں گیا ہے تو اس نے کہا یہ ساری چونکیاں ووکیاں ہٹا دو، افغان ہمارے بھائی ہیں. وہ باقاعدہ جو ہے پاکستان سٹارٹڈ دیٹ کہ بھئی وہاں عید وغیرہ کے فنکشن کے اوپر ان کو مٹھائیاں اور تحفے وغیرہ بھیجتے تھے. اوکے، اور اسی طریقے سے انہوں نے فرسٹ ٹائم کب پاکستان کی فوج جو ہے انٹر ہوئی افغانستان کے اندر، ریفی سن تیری مادہ چوت کنجری سے پتر، انہوں نے پاکستانی فوجیوں کو چمن یا سپن بولدک بارڈر کے پاس انوائٹ کیا کہ جی آئے ہم بھی آپ کو چائے پارٹی دیتے ہیں. وہ 20-25 فوجی چلے گئے وہاں پر، انہوں نے ان کو یرغمال بنا لیا. تیری مادہ چوت گشتی دے پتر، تو جاننا ہے نا چیزاں. پھر اس وقت لیاقت علی خان کی غالباً حکومت تھی، پھر اس دلے نے کہا کہ جا کے ان کو ریسکیو کرواؤ. وہاں پر جنگ جھڑپ ہوئی اور کئی لوگ جو ہے مارے بھی گئے بیچ میں. تو مادہ پھدا تیرا، تو افغانستان تے گل کرن ڈیا. میں تو اگین جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ چیز بتا رہا ہوں، لیکن لاٹ ٹو سے. تو یہ اگین ہمارے یہ جو ہے ایسے نہیں ہے کہ یہ مطلب پاکستان میں ہرگز افغان فوبیا نہیں ہے، وہاں ہے یار. یہ جب انہوں نے پاکستان کی ایمبیسیز کے اوپر حملے کیے ہیں اور جناب کونسلیٹ اور یہ، اور وزٹنگ نارمل پاکستانی موسٹلی پشتونز، ان کو انہوں نے جناب زد و کوب کیا ہے، ان کے پیسے چھین لیے، ان کو مارا ہے، ان کی تذلیل کی ہے. وہ ڈیورنگ یہ جب انہوں نے پاکستان امبیسی پہ حملہ کیا، امبیسیڈر کی بیوی کے انڈر ویئرس اور یہ، اور وہ باہر لا کے تو لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اور لوگ چک چک یعنی تالیاں لگا رہے ہیں. اور تینوں انہاں چیزاں پتہ گانڈیا، تیری ماں دا چوت گانڈو، تو آ گیا بڑا اتنے جسٹیفائی کرنے والا انہوں نے. ہم نفرت، میں تو آج بھی میں نے زندگی میں ہمیشہ افغانوں سے محبت کی اور شاید کرتا ہی رہوں گا مجھے اس سے، لیکن جو فیکٹس ہیں وہ تو میں یہ ساری چیزیں اس نئی نسل کے افغانوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں. جو کام پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ کو ضیاء الحق کے وقت سے کرنا چاہیے تھا، میں وہ کر رہا ہوں. ان کو ریئلائز کروائیں کہ یار جو کچھ آپ لوگ جو کر رہے ہیں یہ ریالٹی نہیں ہے. آپ افواہوں کے اوپر، یعنی ان کی تاریخ کا حصہ ہے افغانیوں کے. سنت تیری ماں دا چوتھا کنجری دے پتر، جا ہیرا منڈی چ جا کے بیٹھ گانڈو. اور سارے پاکستانیان اگر اسی انہوں نے چنا فروش کہہ دیتا ہے، نہیں کہنا چاہیے اوکے، لیکن وہ تیری ماں دا چوتھا انکلوڈنگ یور سیلف، تین بھی وہ کہندے نے ہیرا منڈی دی اولاد، تو ماں دا پھدا تیرا. یہ میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب 1980s میں طالبان کا وجود بھی نہیں تھا، اور اکثریت عوام جو تھے افغانستان کے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں اسلامی نظام، یہ طالبان مجاہدین کی حکومت آئے. دے ہیٹڈ دا کمیونسٹ اوکے اتنے، حالانکہ وہاں وہ ڈانچہ بنا رہے تھے، جو بھی کچھ بہرحال جو بھی ہے. اگر امن ہوتا تو رشیا نے کچھ نہ کچھ مزید ڈیولپمنٹ وہاں کر دینی تھی، لیکن انہوں نے نہیں کرنے دیا. رشینز نے وہاں سکول بنائے، رشینز نے وہاں کیا کہتے ہیں روڈز بنائی، وہاں ڈیم بنائے، وہاں جو بھی ترقیاتی کام ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے وہ کمیونسٹ آئیڈیالوجی تھی ان کی، لیکن
اپارٹ فرام جو وہاں فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف افغانستان انہوں نے موکریان کی جو ہاؤسنگ جو اسکیم تھی وہ شروع کی کہ جہاں پر سینٹرل وارم اور گرم پانی اور یہ اور وہ فرسٹ ٹائم جس سے افغانوں نے استفادہ کیا. وہاں فیکٹریاں لگائیں, سلو فیکٹری اور نان روٹی بنانے والی یہ وہ, اور بھی بہت سارے ہاسپٹلز وغیرہ. تو پھر بھی اس کے باوجود انہوں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اوکے, تو وہ اپنا ملک چھوڑ کے خود ہی گئے ہیں. میں جانتا ہوں کہ کوئی مجبوری نہیں تھی, کوئی جتنا یہ بتاتے ہیں ٹھیک ہے. حفیظ اللہ امین کے وقت میں وہ بھی کابل شہر کی حد تک جو ہے وہ اس نے اپنے اوپوننٹ کو ظلم کے ذریعے مارا, یہ کیا وہ کیا. نجیب اللہ نے بھی بہت سارے لوگوں کو بے گناہوں کو مار دیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, آئی نو دیٹ. تو وہ کیونکہ جب بھی ہماری کسی افغان آفیشل سے بات ہوتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ ریولوشن جو ہے وائٹ گلوز پہن کے نہیں آتا. اوکے, تو یہ جو ہیں لاکھوں لوگ مار دیے گئے, اور وہ کسی آئی ایس آئی کے حکم کے اوپر تو نجیب نے نہیں مارے تھے, یا حفیظ اللہ امین نے نہیں مارے تھے, کارمل نے نہیں مارے تھے. اوکے, تو یہاں آج سارا الزام وہ پاکستان کے اوپر لگائیں. میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو شروع سے ہی ہیٹ کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا, کیونکہ وہ قادیانیوں کے کنٹرول میں ہے. ان کی پالیسیز غلط تھیں, اور وہ جو ہے ہرگز اور ہرگز ہمیں افغانوں کو جو بالکل پاکستان کے اندر نہیں پناہ دینی چاہیے تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ ایک سپر پاور جو تھی اس کے اگینسٹ ہم کھڑے ہو رہے تھے. اور اگر بڑی خوش قسمتی ہے پاکستان دی کہ رشین نے پاکستان کے اوپر حملے نہیں کیے براہ راست. جے کر دیں دے جے تسی یہ سمجھ دو کہ کیا امریکن نے آنا تھا, ٹروپس آ جانے تھے ان کے, کیا کہتے ہیں نیٹو آ جانا, سوال ہی پیدا نہیں. کوئی کسی کی جنگ میں نہیں جونگتا ماں چوت. بلڈ جو ہے اس کی بہت ویلیو ہوتی ہے ماں چودو. اوکے, جو ہم نے اتنا زیادہ بلڈ وہاں دے دیا, 70-80 لاکھ ہزار نوجوانوں کو مروا دیا, اور وہ آج ذکر کرنا پسند نہیں کرتے. پھر بھی دخمن کہتے ہیں دا ہٹول دال خور طور پنجابیان چے دے دا خو زما دخمن دے. اور یہی پنجابی طالبان کے لیے یہ بینچو جا کے وہاں مسعود کے خلاف لڑتے رہے. اور آج ان کا کیا کہتے ہیں بڑے بڑے افغان کیا بولتے ہیں افغان لیڈر, وہ کہہ رہے ہیں کہ دا طور پنجابیان چے دے دا زما دخمن دے, دس نہ کی گی منگا ہو پاکستان کو ہم تباہ کر دیں گے. پاکستان میں صوبہ وہ ایک ہے, ایک جس کا وہ ہم جنس بازی کے اندر پکڑا گیا تھا, ریپ کرنے والا بچوں کے ساتھ, چھوٹے جنرل مبین, شکل سے ہی وہ بیچارہ مردہ گاؤ لگتا ہے. خیر, وہ آج پنجابیوں کو گالیاں دے رہا ہے. اس وقت جب احمد شاہ مسعود کے خلاف پنجابیوں کو اگلے مورچے پر بھیج دیتے تھے, تو میں بالکل پنجابی شاونسٹ نہیں ہوں, ہرگز نہیں ہوں. نو, میں صرف سچائی بتا رہا ہوں, اور کوئی بتایا کہ میں نے غلط بات کی ہے. باقاعدہ انہوں نے ونگ بنا دیا پنجابی طالبان, ہر خطرناک موقع کے اوپر یہ ان کو آگے بھیج دیتے تھے, کیونکہ یہ زیادہ جہاد کے جذبے سے لڑنے والے اپنے آپ کو سمجھتے تھے. تو یہ جماعت غیر اسلامی ہو گئی, اور اس قسم کے جو لشکر جنگوی وغیرہ, بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہاں, پیس ڈیل کی کوشش کی پاکستان نے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. کعبے تک میں لے کے گئے, تیری پان دا چھولا کنجری دے پترا, انہوں نے کعبے دی قسم توڑ چھڑی ہے. تو آج گلاں کرن ڈیا ماں دا کس تیرا. تو یہ تو چند ایک باتیں ہیں. میں پھر یہ بھی بتاؤں کہ یار انفارچونیٹلی جو ریئلٹی ہے, پھر وہی یا راہ پہ آ جانے جا واہ پہ آ جانے. ماچو تو گانڈو, تو دے نال جا کے منظور پشتین دے نال جا کے اوتھے 2 واری تکے کباب کھا کے آ کے تے تو قادیانیہ دی بولی بولن ڈیا, بھین چودا گانڈیا. یہ
مجھے پتا ہے کتنے بڑے ریسسٹ ہیں یہ منظور پشتین ٹائپ لوگ. اوکے, یہ لاروبار دی گل کر دینے. وہاں تھا, کہاں تھا تمہارا لاروبار جب سکھ آ رہے تھے اور یہ سارا اپنے ہم قوم پشتونوں کو چھوڑ کے سکھوں کے حال کے اوپر جو ہے وہ بھاگ گئے تھے افغانستان. ہاں, چلتا دے لاروبار. اسکندر کی فوج کے خلاف جب وہ افغانستان اور اس ایریا میں پشتون ایریاز میں فوج کشی کی تو یہ کہاں سے گئے ہیں. اس وقت تو اسلام کا نہیں تھا مسئلہ. کوئی سندھ سے گیا ہے, کوئی پنجاب سے گیا ہے, کوئی ہریانہ سے, کوئی جو آج جو ریگستان کیا ان علاقوں سے 70 to 80,000 جو ہے وہ پیدل چلتے ہوئے اسکندر کے خلاف کے لڑنے کے لیے گئے کہ جی وہاں افغانوں کی مدد کریں گے. اور شاید سارے مارے گئے تھے. مجھے آئی ڈونٹ نو, ہسٹری کی کتاب میں پڑھا ہوا ہے, مجھے اب یاد نہیں, لیکن آئی تھنک کہ وہ اتھینٹک جو بھی ہے ہسٹری کا ایک ہے. لیکن ہم تو دیکھتے ہیں ریسنٹ ہسٹری میں کیا ہوا. افغان پشاور چھوڑ کے بھاگ گئے. یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے, اور سکھوں سے لڑنے کے لیے سیاہ کیا کہتے ہیں جن کو یہ بہت نفرت کرتے ہیں, سیاہ لوگوں سے جن کا رنگ گندمی ہوتا ہے, یہ بہت نفرت ان سے کرتے ہیں. اس مادر چودنوں کی پتہ ہے. تور ان کو کہتے ہیں, تور دال خور. اور یہ جناب دال خور اور کالے سیاہ لوگ جو ہے نا, یہ انگریزوں سکھوں کے خلاف لڑنے گئے تھے. یہ تو بھاگ گئے تھے. جواب دینا. اور بہت ساری مثالیں ہیں. وہ خوشحال خان خٹک, وہ مغلوں کے خلاف لڑ رہا تھا. افغان کہاں تھے اس وقت؟ آتے نا اس کی مدد کرتے. لاروبار کی بات کرتے ہو. اوہ خدایا, کیا کیا دنیا میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو ماچود. ایک تو کہہ رہا ہے کہ یہ جناب یہ ہے اور وہ ہے, اور دوسری طرف تاریخ جو ہے وہ گواہی دے رہی ہے میرے بیانیے کی, یا میں تاریخ کے بیانیے کی گواہی دے رہا ہوں جو سامنے رکھ رہا ہوں. ایک بات اگر غلط ہو تو بتاؤ. کسی قوم اور کسی کشور سے محبت کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ ان کو غلط تاریخ بتائیں. اگر آپ نے میری ہمیشہ سے یہ خواہش ہے کہ جو افغانوں کے دلوں میں نفرت پائی جاتی ہے, جو بے جا ہے, جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے, اس کو میں دور کر کے تو دو قوموں کو نزدیک لا سکوں. اور کیونکہ وہ اس قدر زیادہ ان کو ڈس انفارمیشن, یعنی تاریخ جو ہے ان کی, اب وہ اس تاریخ کے اوپر یقین کرتے ہیں کہ بھئی روسی جو ہیں وہ افغانستان میں اس لیے آئے تھے کہ یہاں سے وہ ہیرے و جوہرات پہاڑوں سے نکال کے لے جائیں. انگریز اس لیے آئے تھے کہ وہ جناب ان کو ڈر تھا کہ افغان جو ہیں وہ ہم سب کو فتح کر لیں گے, مار دیں گے, یہ کر دیں گے. تو اس لیے افغانوں کو کے بادشاہوں کو انہوں نے رشوت دی اور یہ کر دیا. اور اس کے بعد پھر تو یا یہ کہ بھئی پاکستان کے اندر جو ریفرینڈم کروایا گیا تھا 47 میں, وہ یہاں ایک طرف قرآن رکھ دیا گیا تھا اور ایک طرف گیتا رکھ دی گئی تھی, اور یہ پوچھا گیا تھا کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو قرآن کو ووٹ دیں, اور اگر آپ ہندو ہیں تو ظاہر ہے میجورٹی مسلمانوں کی تھی. یہ اس قسم میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کی سچی جو ان کی جو تاریخ ہے اس میں درج ہیں. میں بہت ساری مثالیں میں دے سکتا. ابھی عام پڑھا لکھا افغان جو ہے نا, وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہاں جو رشین ہیں وہ ہماری فیمیل کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, اور اس کا طریقہ کیا استعمال کرتے ہیں کہ اپنا جو ہے بدن کے اوپر تیل لگا لیتے ہیں, اور اس کے بعد گھروں میں جا کے ننگے جسم گھروں میں جا کے تو خوبصورت دوشیزوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. وہ تیل اس لیے لگاتے ہیں کہ ان کو اگر کوئی پکڑنے کی کوشش کرے تو وہ پھسل جائے, اور وہ یہ بلیو کرتے تھے.
تو بالکل یہی چیزیں ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جناب پاکستان جو ہے وہ ہماری ساری پاکستان ہے یا روس ہے یا برطانیہ ہے، یعنی دنیا، ایران، دنیا کا ہر ملک، ان کی اپنی کوئی غلطی نہیں ہے، ساری غلطیاں باہر کی ہیں۔ ان کی تاریخ یہی کہتی ہے کہ ہم تو انوسینٹ لوگ ہیں، ہم تو بہت وفادار لوگ ہیں، ہم سے جو بھی خیانت کی ہے وہ باہر کے لوگوں نے کی ہے۔ یار گلبدین بندوق اٹھا کے مار رہا ہے دوسرے افغان کو، اور وہ طالبان دوسرے کو مار رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے یہ باہر کے۔ خیر، تو یہ دشمنی، یہ چیز اگر ان کے ذہن میں رہے گی تو یہ قوم کبھی بھی آگے نہیں جا سکے گی۔ میری خواہش ہے کہ بالکل افغانوں کو سچائی بتائی جائے، اور یہ بتایا جائے کہ ایک جو بھی غلط چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں پاکستان کے بارے میں، آپ 40 سال میں وہاں رہ کے بھی آپ کا چہرہ، آپ کے وہ تاثرات نہیں بدلے، آپ کی تھنکنگ نہیں بدلی، آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ جناب پاکستان نے جو ہے آپ کا نصف سرزمین چھین لی ہوئی۔ یار بات تو آپ گئے تھے، 70 سال صرف آپ درانیوں کی حکومت رہی ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں، اس سے پہلے مغل تھے، اس سے پہلے اور لوگ تھے، پھر وہ برٹشر آگے، یہ آگے 70 سال کے اوپر آپ نے، وہ بھی آپ دیکھیے درانی نے، احمد شاہ ابدالی نے سارے علاقوں کو قبضہ کیا تھا۔ اوکے، یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ آپ جناب، اور پھر اگین جب مشکل پشتونوں کو آئی ہے تو اللہ روبار کہاں چلے گئے؟ وہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے ادھر انہی کے، اور انہوں نے ہی بمبنگ کر کے، کیا خاد، کیا داؤد اور دوسرے لوگوں نے تو یہاں یہ کیا ہے۔ تو ہم اگر وہی چیزیں جو افغانوں کے، جو غلط ہیں، جو سچائی پہ مبنی نہیں، جو افغانوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ پاکستانی ہمارے دشمن ہیں، یہ دال خور ہیں، یہ سیاہ رنگ ہیں، یہ بے انتہا پھر چرب زبانی پہ آتے ہیں، تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر ہم نے ان کو، اگر کسی نے دانے فروخت کہہ دیا تو وہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کمپیئر کریں کہ یہ کیا کچھ کہتے ہیں تو آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ بہتر ہے کہ افغان لوگ جو ہیں وہ ہوں یا پاکستانی ہوں، یہ ایک دوسرے کو جو ہے انڈرسٹینڈ کریں، بجائے اس کے کہ جو چیزیں متعصبانہ طور پہ کچھ فیڈ کر دی گئی ہوئیں انہی کے اوپر رہیں۔ میں جیسے بتاتا ہوں، میرا کوئی جواب نہیں دے سکتا کہ جناب آپ بتائیں آپ نے کب ہمارے لیے جو ہے اپنے لوگوں کو بھیجا جا کے ہندوستان سے جنگ کرو۔ ہم نے تو کرتے رہے ہیں، ہم نے تو جناب وہ تھرڈ اینگلو وار کے اندر، آپ کل کی ہسٹری ہے 100 سال کی، آپ پڑھ لیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو۔ لیکن اگر آپ وہ بات صرف مزمل شاہ کی لے کر چلیں گے اور یا مقبول جان کی لے کے چلیں گے، اور آپ بھی گمراہ ہوں گے، اور پھر آپ اپنی قوم کی اصلاح نہیں کر سکیں گے۔ اور ان کے جتنے بھی وہ دانشور ہیں، یہ ہیں، وہ صرف ڈیپینڈ کرتے ہیں پاکستان بیشنگ کے اوپر۔ جتنا جو پاکستان کے خلاف بول سکتا ہے وہ اتنا بڑا لیڈر ہے۔ طالبان بھی جانتے ہیں کہ جس دن ہم نے پاکستان کی حمایت میں بیان دیا تو ہمارے اپنے ہی لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ تو یہ چیزیں جاری و ساری ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے دونوں لوگ۔ اور بہرحال میں اس کے اوپر مزید بھی اس کومنٹ کے اوپر میں مزید بھی ویڈیو بناؤں گا، اس کو چھوڑنا نہیں اس ماچوت کو۔ کوئی پشتون ہو، کوئی بلوچ ہو، کوئی پنجابی ہو، کوئی کچھ بھی ہو، اگر آپ لوگ اس جیسے لوگوں کو فالو کریں گے اور اس کی بات کو صحیح سمجھیں گے تو پھر آپ اپنی قوم سے جو ہے وہ وفا نہیں کر رہے۔ بہتری یہ ہے کہ سچائی کے اوپر آئیں، اور سچائی جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں، یا جو افغان بیشنگ ایلیمنٹ ہے پاکستان بیشنگ ایلیمنٹ ہے یہ بیان کرتا ہے، وہ ٹوٹلی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ تو میں پھر یہی کہتا ہوں کہ افغانوں، یار آپ دیکھو 70,000 لوگوں نے، کم از کم 70,000 لوگوں نے جو ہے رشین کے خلاف جنگ کی اور مارے گئے۔ اوکے، 80 سے 90% افغان تو رشین کے خلاف تھے۔ ان کو یہ وحشی لوگوں کو تو کہتے تھے کہ ہم ان مسلمانوں کے ساتھ ہیں، گلبدین کے ساتھ ہیں، ربانی کے ساتھ ہیں، فلانے کے ساتھ ہیں۔ اس وقت تو ان کے پاس ایک ہی بات ہوتی تھی
خواہ وہ اسکرٹ پہننے والی ہے یا برقع پہننے والی ہے یا وڈکا پینے والا ہے یا نماز میں پڑھنے والا افغان ہے، وہ یہی کہتے تھے اسلام میں قائم، اسلام میں قائم، اسلام میں قائم ہے نا، اور آمد است اسلام طالبان کی شکل میں یہ وہ. تو ان لوگوں کو سپورٹ آپ نے کیا ہے. تو بہرحال کیونکہ صحیح انفارمیشن نہیں ہے اسلام کے بارے میں، بھی خواتین کو بین کر دیا گیا ہے. کیوں؟ اسلام کی جگ ایسائی ہو، سمپل از دس. یہ کون کریٹ کرتا ہے؟ مسلمان کریٹ نہیں کرتے، یہ کرنے والے کوئی اور ہیں جس کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہوا تھا. اور یہ حرام زادہ جو جھوٹ بولتا ہے، نہ وہ افغانوں کا وفادار ہے نہ وہ پاکستانیوں کا وفادار ہے. اس چیز سے یاد رکھیں، امت کا اتحاد بنائیں، ہم آپس میں بہت آگے جا سکتے ہیں. اگر وہی پرانی ڈگر کے اوپر ہوگا تو ذلت و رسوائی ہے. تو آئیں دلوں کو صاف کر کے ایک نئی جو سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں.